الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارا یہ سورۃ بقرہ کے خلاصے والا مضمون تیسرے سپارے تک پہنچ گیا۔ آیت الکرسی پچھلے درس میں ہم نے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اعظم آیات القرآن، فضیلت اور برکت اور درجے کے لحاظ سے پورے قرآن کی سب سے اونچی شان والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی، تیسرے سپارے کے شروع میں وہاں تک پہنچ گئے تھے، لیکن چونکہ بڑا جلدی جا رہے ہیں، میرے ذہن میں ابھی یہ ایک بات آئی، بہت اہم ایک چیز پیچھے رہ گئی، قانون قصاص کے بارے میں۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور اگر وہ نافذ العمل ہو تو دنیا میں فرق کیا ہوگا۔ اس لیے وہ آیت کرنے کے بعد پھر ہم آیت الکرسی پہ جائیں گے۔ وہ قصاص والی آیت 36 نمبر پیج پر ہے۔ لیڈیز بھی وہ جو قرآن شریف آپ کے پاس ہیں وہاں اس میں 36 نمبر پیج سیکنڈ لاسٹ لائن کھولیے جی، مل گیا۔ یہ دیکھیں قرآن پاک سارا ہی بڑا اہم اللہ کا کلام، اور پھر خاص طور پہ سورۃ بقرہ، لیکن یہ اس میں سے بھی جو ہم آیات منتخب کر کے جن پر بات کرتے ہیں، آج آپ اس انداز سے سوچیں کہ آخر ان آیات کو کیوں چنا گیا۔ میں نے شاید پہلے نہیں توجہ آپ کی دلائی تھی۔ ہم جن آیات پر بات کریں گے صرف فضیلت کے لیے یا ثواب کے لیے نہیں، بلکہ مقصد یہ کہ یہ وہ ویک پوائنٹ ہیں، یہ میری بات ابھی سے توجہ سے سن لیں، یہ وہ ویک پوائنٹ ہیں، یہ وہ کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود مار کھا رہے ہیں اور ذلت، رسوائی اور محکومی ہمارا مقدر ہے۔ شاید آپ کو ایسی باتیں سن کے بری لگتی ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہم مسلمان دنیا میں بڑے ممالک ہیں، ہمارے تعداد میں ہم بہت ہیں، لیکن اگر ہم کمپیئر کریں اس ٹائم کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو گنتی کے چند لوگ تھے، اور دنیا میں ان کا رعب اور دبدبہ، عزت اور وقار اور ان کی شان، اور آج تعداد میں اتنے زیادہ ہونے کے باوجود ہمارے یہ حالات، حالانکہ وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو وہ پڑھتے تھے، اسی نبی کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں جن کی تعلیمات اور جن کے اسوہ حسنہ کو انہوں نے اپنایا۔ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ ہمارا یہ حال اور وہ اونچی شانوں والے تھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ وقت کم ہونا، جلدی بندہ بھاگ رہا تو بہت ساری چیزیں ویسے سکپ کرنی پڑتی ہیں، کہیں ویسے ہی دماغ سے بھی سلپ ہو جاتی ہیں۔ سورۃ بقرہ، اس کا بنیادی مضمون اور زیادہ مخاطب اس میں جو کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے واقعات زیادہ، آپ جانتے ہیں اس کا نام بھی بقرہ، وہ گائے والا جو واقعہ ہے وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ لیکن بار بار مسلمان لوگوں کو بھی مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی، وہ اس لیے کہ یہ وہ خرابیاں، یہ وہ کوتاہیاں، یہ وہ شارٹ کمنگز تھیں جو اللہ کی لاڈلی مخلوق بنی اسرائیل میں آئیں، جس کی وجہ سے ان کی عزت ذلت میں مل گئی اور ان کی حکومت وہ محکومیت میں بدل گئی۔ تو جب تک مسلمان اور اسلام والے ایسی چیزوں میں اجتماعی طور پر انوالو نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت ان کا پلڑا بھاری رکھے گا۔ اور پھر جو آیات ہیں میں بیچ میں سے چن کے جو کروں، اس میں اکثریت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے ان آیات کا انتخاب کیا جن میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، اور خاص طور پہ وہ چیزیں جو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو قرآن پاک صرف سن لینا، اور وہ اگر بار بار یہ جو بات آتی ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون لعلکم یتذکرون، کہ کیا تم غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو، سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ تو جب تک ہم وہ نہیں کریں تو پھر بات بنتی نہیں ہے۔ چلیں آپ اور میں اس چیز کو ریئلائز تو کریں کہ ہم میں کون سی ایسی کمزوریاں، لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں چلتا کیا ہو گیا، مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے۔
کیا ہوا ہے یہ پتہ چلتا ہے، اور کیوں ہوا ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور پھر کم از کم جو درجہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا برائی اور غلط چیز کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. حدیث شریف کا مفہوم ہے رونگ اور غلط چیز کو. بھئی اس سے غلط چیز کون سی ہوگی کہ ہمارا مالک خالق اللہ، ہم جس کی مخلوق ہیں اور سب کچھ جس کا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اسی کا پیدا کیا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اسی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور وہ کہے کہ یہ کرو اور ہم نہ کریں تو یہ رونگ نہیں؟ کوئی نہیں بولنے پابندی نہیں ہے، یہ رونگ ہے نا. اور اگر وہ اللہ یا اس کا بھیجا ہوا پیغمبر کہے کہ میرے ماننے والوں ایمان والوں یہ کرو اور ہم نہ کریں تو رونگ نہیں ہے. اور پھر وہی چیزیں ہیں جن کو اگر آپ پیش نظر رکھیں جس وجہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے. اور میں درس کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچ اور کون بولتا ہے؟ وہ جو دعوی نبوت سے پہلے بھی دنیا میں اور مخالفوں میں بھی الصادق الامین کے نام سے جانے جاتے تھے. وہ جو بات کہیں وہ سچ ہی سچ ہے، حق ہی حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا اور سچ کی تعلیم دی، نہ جھوٹ بولا، نہ جھوٹ بولنے والوں کو پسند کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اور جو باتیں کہی کئی لوگ اس میں بھی اس کو بھی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب حضور نے کہہ دیا تو یہ تو ہونا. وہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں اس لیے بتائیں کہ میرے ماننے والوں اچھے لوگوں تم ایسے حالات نہ پیدا کرنا، ہونا تو ہے لیکن تمہارے دور میں اور تمہارے ہاتھوں ہی کیوں ہو. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمانے لگے، صحابہ کرام کو کہنے لگے کہ زمانوں پہ زمانے گزریں گے، پھر ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا، خاص طور پر دنیا کفر، ظاہر ہے اب جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ہے تو دو پارٹیاں ہیں. یہ ہمیشہ سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بعد ہی نہیں، پہلے سے ہی حق اور باطل، صحیح اور غلط، یہ ہمیشہ سے ہی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ہم جن کے امتی ہیں، آپ اس بات کو تو سمجھتے ہیں نا کہ ایک ہے الکفر ملت واحدہ. کفر چاہے وہ عیسائیت کی شکل میں ہو، چاہے یہودیت کی شکل میں ہو، چاہے ہندو کی شکل میں ہو، چاہے مجوسی کی شکل میں ہو، چاہے مشرک کی شکل میں ہو، چاہے دہریے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کفر ایک طرف ہے. الکفر ملت واحدہ، یہ کفر سارا اسلام کے خلاف. میں پھر آپ کو توجہ دلاؤں کہ یہ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی ہیں، معنی کے ساتھ جائیں یار. حضور نے کہا کہ الکفر ملت واحدہ، یہ ایک ہی ملت ہے، اسلام کے خلاف سارے اکٹھے ہیں. آپس میں ان کے اختلافات ہوں گے لیکن جہاں بات آئے گی نا مسلمان کی، اسلام کی، دین کی، قرآن کی، تو ان کو کاٹنے، ان کو مارنے، ان کو زیر کرنے، ان کو گرانے میں سب اکٹھے. اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ چیزیں اب اوپن کتاب کی طرح ہیں، جھٹلائی نہیں جا سکتی. اور مسلمانوں کو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا، اور قرآن پاک میں بھی انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ مسلمانوں کی مثال ایسے دی، حضور نے فرمایا مسلمان جو ہے نا وہ کا جسد واحد. آئیڈیل مسلمان وہ ہے، یا ایک مسلمان کو ایسا، مسلمانوں کو جو یونٹی مسلمانوں کی ہے، وہ مسلم کمیونٹی میں یونٹی اس سطح کی ہونی چاہیے کا جسد واحد، جیسے ایک جسم یکجان. اگر جسم کے، ہماری ایک باڈی ہے، ہمارے اگر پاؤں میں تکلیف ہو تو پوری باڈی فیل کرتی ہے نا. ہیڈ ایک ہو تو صرف سر ہی دکھتا ہے، باقی جسم نہیں ڈسٹرب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا مسلمانوں کو ایسے بن کر کے دنیا میں رہنا چاہیے، یا اگر ایسے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے. اور صحابہ کرام نے اور قرون اولیٰ والوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا. وہ اپنوں کے لیے مرتے تھے اور ہم اپنوں کو مارنے کے لیے بھاگتے ہیں. انہوں نے اپنوں کے لیے جانیں دیں. قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ، وہ لوگ
اپنے بڑوں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، اپنے بھائیوں کا خیال کرتے ہیں. اور کہا گیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہونا چاہیے. کہا گیا کہ مسلمان کو کہا گیا وانصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو کسی بھی حال میں ہو. ظلم کر رہا ہے تو ظلم سے روک کر کے اس کی مدد کرو، اگر مظلوم ہے تو ظالم کا ہاتھ روکو، اپنے بھائی کو بچاؤ. یہ کیا کہا گیا کہ بار بار توجہ اس طرف دلائی گئی کہ مسلمانوں، کفر جب تمہارے خلاف اکٹھا ہے تو تم بھی آپس میں اکٹھے ہو کے رہنا. لیکن ہمیں وہ نصیب نہیں ہوا، تو پھر وہی کام جو بنی اسرائیل والے جو حالات تھے وہ ہم میں آئے. لیکن ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں اپنے تئیں. برائی کو روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو زبان سے اسے برا کہیں، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہیں. اور اگر نہیں تو کم سے کم دل میں تو سوچیں کہ یار یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا صحیح یہ ہے. اتنا تو یہ ذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں تو پھر تو ذرا برابر ایمان ہی نہیں آپ میں. اب ہم دیکھیں کہ اللہ کا حکم قرآن پاک میں جو احکام، اب خاص طور پہ جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھنی ہے، جو پہلی آیت آج کے درس کی میں نے کہا کہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز رہ گئی تھی، آیت الکرسی سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں، یہ قصاص، کیپٹل پنشمنٹ، جو کسی کو مرڈر، کسی کو مارنے کے بعد قرآن پاک کی جو ہدایت ہے کہ اگر کوئی ایسا عمدن جان بوجھ کر کے نوئنگلی کسی کا مرڈر کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں. ان کے بارے میں فقہ اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کی حیثیت فرض کی ہے نظام قصاص کی، کہ اسے اسلامی ممالک میں، اور وہ ملک جو حاصل ہی اسلام کے نام پہ کیا گیا اور اس کے پیچھے موٹے بھی کوئی نہیں تھا، یہی تھا کہ ہم نے قرآن نافذ کرنا ہے، ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے، ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے. اس لیے اس نعرے پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دنیا باہر آئی. یہ ہم بعد میں اس کے بعد وہ بات کریں گے. لیکن اگر ہمارے اسلامی ممالک میں بھی وہ چیزیں نافذ نہیں ہیں تو پھر وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، صرف ترجمہ بھی دیکھیں. اوپر یا اس پیج 36 کے مڈ میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، او یو ہو بلیو، اے ایمان والوں. وہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والوں تم پر قصاص لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا. روزوں کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ رمضان کے روزوں میں وہاں لفظ یہی ہے نا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اب یہاں یہ کہا گیا کہ قتل کے معاملے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا. ہاں اس میں سہولت دی ہے قاتل کو بھی اور مقتول کے وارثوں کو بھی، وہ میں عرض کرتا ہوں. لیکن اتنا جانیے کہ قتل انسانی سے گناؤنا کوئی جرم نہیں ہے دنیا میں. انسان چاہے مسلمان ہو یا نامسلم ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، لیکن انسان ہو، انسانیت اللہ کی نظر میں بہت اونچی ہے. اللہ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق ایسے ہے جیسے میرا اپنا کنبہ، میرا خاندان ہو، مثال سمجھانے کے لیے حدیث میں ہے. اور فرمایا کہ اللہ کو تم میں سے وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اور جو کسی کو جان سے ہی مار دے اس نے اس کے ساتھ اچھا کیا. اس سے بڑی زیادتی کیا کہ انسان کسی کی جان ہی لے لے. اور آج کتنی جانیں روز جاتی ہیں. لوگ یہاں میرا خیال ہے ان کے کچھ جانور بھی مرتے ہوں گے تو ان کا بھی حساب رکھتے ہوں گے. ہمارے ملکوں میں تو جتنی روز کی جانیں جاتی ہیں وہی جانیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہے بعد میں ہونا کچھ نہیں. اگر قرآنی تعلیمات اپنائی جائیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی پوری چھان بین ہونی چاہیے، اوپن ہونا، کھلا انصاف ہونا چاہیے اور لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی امیر غریب، چھوٹے بڑے، اچھے برے کی تمیز نہیں ہونی چاہیے. کسی نے بھی کسی کو مارا ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے. ہاں اجازت ہے کہ اگر مقتول کے وارث کہیں کہ نہیں جی، اگر تو اللہ کے لیے وہ کہیں کہ اس نے تو بہت برا کیا، یہ اپنا گناہ خود بھگتے گا، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتے ہیں، تو اجازت ہے.
مقتول کے وارث اگر قاتل کو معاف کرنا چاہیں تو اجازت ہے، یا مقتول کے وارث جسے قتل کیا گیا وہ یہ کہہ دیں کہ جی اب اس نے ہمارا بندہ مارا، اسلامی نظام اگر لکیلی کہیں پہ نافذ ہو تو وہاں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ قاتل پکڑا جائے تو وہ کہیں گورنمنٹ کو کہ دیکھیں جی اس نے ہمارے عزیز کو یا بھائی کو یا باپ کو قتل کیا، اگر ہم اسے قتل کریں گے ماریں گے تو ہمارا بھائی تو واپس نہیں آنے والا ہے، ہمیں کوئی مالی امداد کر دی جائے جسے دیت کہا جاتا ہے، کوئی کسی چیز پر وہ سمجھوتا کر لیں تو بھی قاتل کو چھوڑا جا سکتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، قرآن میں یہ آیات ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں نہیں جی اس نے مارا ہے تو اس کو مارا جائے، تو جس طرح اس نے مارا ہے اسی طرح لوگوں کے سامنے اس قاتل کو مارا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک قتل کے بدلے میں ایک ہی قتل ہوگا، کئی نہیں ہوں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے زمانے میں قرآن سے پہلے بھی لوگوں میں وہ قاتل قبیلے اور فیملی کے لوگوں کو جو سامنے آیا اڑا دیا۔ اسلام نے کہا نہیں، ایک کی سزا دوسرے کو نہیں، جو قاتل ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے، اور پھر ایک کے بدلے میں جتنے کا داؤ لگا وہ سارے کے سارے، اور پہلے تو مارنا مشکل ہوگا، اب تو برس مارے جتنے مار کے رکھ دیں ادھر سائڈ پہ۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، پہلے تو اسلام نے مہربانی کی اور پھر یہ کہا گیا کہ قتل کے بدلے تم قتل کرو تو اس میں حیات اور زندگی ہے۔ مطلب اگر تم چاہتے ہو پورا من معاشرہ جہاں قتل و غارت نہ ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو قاتل کو قتل کے جرم میں قتل کی پاداش میں قتل کر دیا جائے۔ اگر یہ نظام کہیں نافذ ہو تو پھر آپ فرق دیکھیں گے۔ اب میں بے ترتیبی سی چند باتیں کہتا ہوں۔ یہ دنیا میں تھوڑا بہت کسی حد تک اگر اسلام کہیں نافذ ہے تو وہ کہاں پہ ہے؟ سعودی عرب پہ۔ وہاں پہ یہ تقریباً کوئی ابو 60 ایئر 60 سال کے قریب جب سے یہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے، یہ جو قصاص ہے قتل کے بدلے قتل، یہ وہاں پہ نافذ العمل ہے۔ آپ تاریخ میں اس سے پہلے، اس قانون کے نفاذ سے پہلے اور اس کے بعد قتل کی شرح پرسنٹیج پہ غور کریں تو حیران ہوں گے۔ وہاں اور جگہوں پر قتل کتنے ہوتے ہیں اور سعودیہ میں کتنے ہوتے ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ کیوں؟ کہا گیا کہ اس میں حیات، اگر پتہ ہے قاتل کو کہ بھئی میں ایسا کروں گا تو میں تو نہیں بچوں گا، اور مسئلہ بھی یہی ہے۔ اور یہ کہ اگر قاتل پکڑا نہیں جاتا تو قاتل کی فیملی اور خاندان اور قبیلے والے لوگ پھر مقتول کی فیملی کو وہ خون بہا اور دیت دیں، اور اگر قاتل پکڑا جاتا ہے تو اگر وہ فیملی والے اس پر ایگری ہیں کہ نہیں جی ہم نے قتل کا بدلہ قتل ہے تو بالکل انہیں اجازت ہے اور انصاف اسی میں ہے، قتل کا بدلہ قتل۔ اور اگر وہ کہیں ہم معاف کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، لیکن یہ نہیں کہ وہاں معاف کر دیا بعد میں داؤ لگا تو اڑا دیا یا کسی اور فیملی والے کو مار دیا، ایسا نہیں۔ اور اگر وہ کہیں کہ ہمیں اتنا خون بہا اور دیت دی جائے، یہ چیزیں ہیں۔ اس اگر قرآنی آیات ہم دیکھیں گے نا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، آپ دیکھیں اس کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر مرڈر اور قتل کی صورت میں قصاص ضروری کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے مقابلے میں آزاد، غلام کے مقابلے میں غلام، عورت کے مقابلے میں عورت۔ مطلب یہ کہ اگر مارنے والا آزاد ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا آدمی کسی کا مرڈر کر دیتا جب غلامی کا نظام چلتا تھا، اور بعد میں کہتا کہ اس کے بدلے میں میرا غلام وہ قتل کر دیا جائے۔ آج بھی کسی نہ کسی طرح سے یہ چیزیں وجود میں ہیں، آپ لوگ زیادہ باخبر ہوں گے۔ آج بھی وڈیرا لوگوں میں یہ چلتا ہے، وہ کسی کو بھی آگے کچھ پیسے اس کی فیملی کو دے کے یا کسی بھی طرح سے وہ کر کے وہ کہتا ہے تو قبول کر لے، اور وہ قتل کی سزا، قتل تو خیر ہمارے ہاں نافذ ہی نہیں، لیکن جو جیل یا جو بھی ہے وہ ان کے کھاتے میں۔ فرمایا نہیں، اس میں کھلا انصاف ہونا چاہیے، اس میں کوئی نہیں ہے غریب ہے امیر ہے چھوٹا ہے بڑا ہے غلام ہے آزاد ہے، نہیں، جس نے کیا ہے وہ بھگتے۔ کیوں؟ بہت بڑا اسلام تو یہ کہتا ہے، اور ادھر اسلام کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ دہشت گردی کو ترویج دیتا ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو بھی کوئی بھی مارتا ہے تو لٹا دو اسے، لٹکا دو اسے، گردن کاٹ کے رکھ دے اس کی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، کیوں کہ یہ حق کسی کو نہیں دیا کہ کوئی کسی کی جان کو کے پیچھے اس طرح سے پڑے، اور عمل اسی طرح سے قائم ہوگا۔ فرمایا
فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. ہاں کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف سے معاف کر دیتا ہے یا کسی چیز پر ایگری ہو جاتے ہیں کہ اس کا اتنا خون بہا اور دیت دے دی جائے تو پھر وہ اچھے طریقے سے ان کو دے دی جائے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. فرمایا اے ایمان والو، بات ہو رہی ایمان والوں کی، فرمایا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور تم پر رحمت ہے. کیا مطلب کہ یہ آسانی تم پر ہے؟ پہلے یہود کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے ہاں یہ فرض تھا کہ قتل کے بدلے میں قتل ہی کرنا ہے، وہ چاہیں بھی تو معاف نہیں کر سکتے تھے، دیت یا خون بہا کی اجازت ہی نہیں تھی. اور عیسائی مذہب میں یہ تھا کہ نہیں، اگر کوئی قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر کے بھی تو اس کے دیت لی جائے، کوئی پیسے لیے جائیں گے، معاف کر دیا جائے، قتل نہ کیا جائے. اللہ نے کہا کہ اگر وہ مومنوں، اصل یہ ہے اللہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ کرنا چاہو تو وہ کرو، اور اگر تم معاف کرنا چاہو یا دیت لینا چاہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقتول کی فیملی والوں کے لیے اور قاتل کے لیے اس میں تخفیف اور سہولت اور رحمت رکھی ہے. باقی آخرت میں تو بھگتنا پڑے گا. فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اب اس کے بعد جو حد سے گزرتا ہے، اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرتا، اس کو سخت پنشمنٹ ہے اس کے لیے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. فرمایا اے سمجھدارو، اے عقل والو، تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے. قصاص میں پھر قصاص کیا مطلب؟ قتل کے بدلے قتل. اور اللہ کہہ رہا ہے اس قتل کے بدلے قتل کیا مطلب؟ ایک قتل ہوا ہے، دوسرے کو بھی قتل کر کے اس کی بھی جان لو. اللہ کہہ رہا ہے اس مارنے میں تمہارے لیے زندگی ہے. وہ یہی کہ اگر اس کا بدلہ لے لیا جائے گا تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی زندگیاں بچیں گی. کسی کو ہمت اور جرت ہی نہیں ہوگی دوبارہ کسی کو اس طرح سے ناحق قتل کرنے کی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے سعودیہ کی مثال دی کہ جہاں تک کوئی اسلام کسی حد تک نافذ ہے وہاں پہ وہاں کی آپ شرح اموات اس طرح کی دیکھیں، مرڈر کی، اور باقی جگہوں کی دیکھیں. وجہ یہی ہے وہاں انہیں پتہ ہے کہ یہ بدلے میں ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوگا. فرمایا اس کے بعد اگلی بات بھی رہ گئی تھی، وہ بھی کرنے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. فرمایا تم پر ایک اور چیز بھی فرض کی گئی، ضروری قرار دی گئی کہ تم مرنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے وصیت کر کے جایا کرو. وصیت کیا کہتے ہیں؟ ول. کن کے لیے؟ للوالدین والاقربین، اپنے پیرنٹس، والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. سمجھیے دستور یہ تھا کہ اگر کوئی مرتا تو اس کی ساری پراپرٹی، اس کا سارا کچھ، وہ اس کے بیوی بچوں کو، یہاں لفظ ہے والدین اور قریبی رشتہ داروں کا. رواج یہ تھا کہ اس کے بیوی بچوں کو اور بچوں میں سے بھی اسپیشلی بیٹوں کو دے دیا جاتا سارا کچھ پہلے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں اپنی زندگی میں والدین سے بڑی انسان کے مطلب اللہ اور رسول کے بعد ایک شخص کے لیے والدین سے بڑی کون سی چیز ہے؟ بڑی چیز ہے. اور آج ہم والدین کو اتنا نگلیکٹ، اتنا ہم نے پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے، سائڈ پہ کیا ہوا ہے کہ، اور پھر ہم کہتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہم ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں آگے ہم بھی تو بچوں کے باپ والدین ہیں نا، تو ہم امید رکھیں کہ یہ تو ہمارے ناز اٹھائیں گے بڑھاپے میں، اور خود ہم والدین کو پوچھیں بھی نہ تو یہ خیالت کو محالت کو جنون بے وقوفی والی سوچیں ہیں. والدین بڑی اونچی چیز ہے. فرمایا ان کے لیے وصیت کر جایا کرو. والدین کہ سارا کچھ آپ کے بیٹے ہی نہیں، والدین زندہ ہیں تو بڑھاپے میں وہ کہاں سے کمائیں گے؟ ان کو بھی کچھ ملے اور قریبی رشتہ داروں کو بھی ملے. لیکن جب بعد میں سورہ نساء میں پوری میراث اور وراثت سے ریلیٹ کرتی پوری آیات آ گئی جس میں سب کا حصہ بیان کر دیا گیا کہ والد کے لیے اتنا، والدہ کے لیے اتنا، 2 بھائی ہیں تو اتنا، بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں سے ہاف، اور وہ ساری ڈیٹیل تفصیل میں بیان کر دیا گیا. تو اب اس وصیت کی حیثیت فرض کی نہیں ہے. کیوں کہ اب کوئی وصیت کرے یا نہ کرے آٹومیٹکلی قانون وراثت میں والدین اور قریبی رشتہ داروں کا حصہ مرنے والے کی وراثت میں ہوتا ہے. اب وہ آیات سورۃ نساء میں آ گئیں. اب والدین کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس کا درجہ مستحب کا ہے کہ پسندیدہ ہے، پھر بھی ان کے لیے مینشن کر دیں کچھ. لیکن وصیت وہ پھر کبھی فقہ کا مسئلہ پوچھیں یا سمجھیں کہ پھر وہ وصیت کرنے والا اب جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ میں نہیں کر سکتا.
غالباً میں بول تو 130 ہے نا، 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتا. کیوں کہ اب قرآن نے بیان کر دیا ہوا ہے کہ اس کے اتنے حصے ہیں. تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا کہہ دیں کہ جی میری والدہ کو دے دینا سارا. نہیں، قرآن نے بیان کر دیا کہ تم جاؤ گے، یہ تم بھی لے کے نہیں آئے، اللہ کا مال ہے، اسی طرح چلتا. وہی پیسے ہیں، وہی پراپرٹیاں ہیں، وہی زمین ہے. کبھی ہمارے باپ دادا ان علاقوں اور گھروں میں پراپرٹی میں تھے، آج آپ میں ہیں، ہمارے بعد کوئی اور ہوگا. تو یہ اس کے بعد اب یہ فرض نہیں ہے کرنا، لیکن پھر بھی مستحب ہے. خاص طور پر اگر آپ جانتے ہوں کہ گھر میں یا رشتہ داروں میں کسی کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں تو ان کے لیے انسان کچھ نہ کچھ کہہ جائے ان چیزوں کو. اور یہ پراپرٹی کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ابھی بھی مستحب یہی ہے، بہتر یہ ہے کہ زندگی میں انسان اس طرح کی چیزیں اپنی ول وصیت جو ہے وہ کر جائے. ہاں پراپرٹی بیان کر دیا گیا ہے، نہ کرو گے تو پھر بھی آپ کے شیئرز، آپ کی پراپرٹی وہ اسی طرح سے ڈیوائڈ ہوگی. یہ وہ ضروری چیز تھی قصاص کے بارے میں اور والدین اور رشتہ داروں کی وصیت کے بارے میں جو ہم پیچھے رہ گئی تھی. تو میں نے کہا اس آیت کو ہم ٹچ کر لیں. اب آگے تیسرے سپارے کے شروع میں ہم جو جہاں پر ہم پچھلی دفعہ سلسلہ درس ہمارا رکا تھا وہاں پہ آگے. آیت الکرسی سے پہلے پھر مخاطب کیا گیا پیج 57 پر. آیت الکرسی شروع ہونے سے پہلے مڈ پیج 57 میں پھر مخاطب کیا گیا ایمان والوں کو، اور تمام پیغمبروں اور رسولوں کی تعلیمات کا نچوڑ بتا دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ زندگی میں کیا کرو، کیا کرنا چاہیے اور آخرت میں کیا کام آنا ہے. یہ میری بات کلیئر ہے نا کہ زندگی میں کیا کرو گے، کیا کرنا چاہیے اور آخرت میں کیا کام آنا ہے. جو ہم نے سمجھ رکھا ہے نا کہ آخرت میں یہ کام آنا ہے، ہماری سوچ ضروری نہیں کہ صحیح ہو. اللہ جس کے سامنے آخرت میں پیش ہونا ہے اس نے جو کہا ہے وہ حق ہے. اس میں پھر مخاطب کر کے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء. اے ایمان والو، میرے دیے ہوئے میں سے میرے راستے میں اپنی زندگی میں خرچ کر دو، اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر دو. مرنے کے بعد کوئی تصرف نہیں چلتا انسان کا، اسی لیے تو مرنے کے بعد تو اس کی پراپرٹی بھی وراثت میں اوروں کو مل جاتی ہے. کہا کہ اس سے پہلے اور خاص طور پہ اس بڑی پیشی سے پہلے پہلے خرچ کر دو کہ جس دن پھر نہ کوئی بزنس اور خریداریاں کام آئیں گی، نہ کوئی یاریاں. خلۃ لا بیع فیہ مطلب اس میں کوئی لے دے کے، بزنس کیا ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک، لین دین، کہ اس میں کوئی لے دے کے بھی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی وہاں پہ. ولا خلۃ خرید، دوستی، فرینڈشپ، یاریاں دوستیاں بھی وہاں نہیں آئیں گی. آج لوگ تو یہی سمجھتے ہیں اور جی ہمیں تو فلانے نے بچا لینا ہے، ہم تو فلاں کے، ہمیں تو وہ اس نے تار لینا ہے. نہ، اللہ نے یہ دوستیاں نہیں وہاں پہ. اور فرمایا ولا شفاء، اور وہاں پہ شفاعت انبیاء کی، نیک لوگوں کی، کہ ان کو شفاعت کا حق ہوگا جن کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیں گے، وہ اپنی جگہ پر برحق ہے. لیکن ایسے اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اور اسلام سے ہٹ کر کے وہاں نہ سفارشیں کام آئیں گی، نہ یاریاں دوستیاں، اور نہ کوئی لین دین. یہ خرچ کی اس میں اہمیت کہ اللہ کے دیے میں سے، زندگی میں سے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، یہ ہے بڑا مشکل ویسے. اور قرآن پاک میں خاص طور پہ اس کے سورت کے آخر میں بہت زیادہ مثالوں کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی ہے، ہم وہاں بات کریں گے. اور درجہ اس کا بڑا اونچا ہے لوگ. اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اوروں کی بھلائی ہے، اوروں کے لیے آپ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ آیت ہے جسے آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے، پیج 57 تیسرے سپارے کے شروع میں. یہ وہ آیت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم آیت قرآن، اور جو قرآن پاک کی آیات میں سے سب سے عظمت والی، اونچی، فضیلت والی آیت ہے. وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت کی صفات اور ذات کا تعارف کرایا گیا ہے. یہ تقریباً کچھ 10 جملوں پر مشتمل ہے، بڑی نہیں ہے، لیکن اس میں اس ایک آیت الکرسی میں 17 ٹائم اللہ رب العزت کا تذکرہ ہے، 17 دفعہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کا ایک آیت میں. اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر ہم اس کو آج یہ ختم کے بعد اس کو سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات کو اور آخری
دو آیات کو اور اس آیت کو اجتماعی تلاوت کریں گے اور پھر ملک پاکستان کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ ہمیں پڑھنی بھی صحیح آ جائیں اور ان کی فضیلت بھی پڑھی ہے، اور کچھ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا صرف ترجمہ دیکھیں، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ کیا مطلب؟ کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ شان میں کیا ہے؟ ہوا الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، بلکہ چیزوں کو قائم اور تھامے ہوئے، چیزوں کو حی خود تو ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور باقی القیوم کہ وہ تھامنے اور سنبھالنے والا ہے۔ یہ سارا نظام کائنات ایسے ہی نہیں چل رہا، اس کے پیچھے اللہ رب العزت ہے یہ۔ اور فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسے لوگ آج کل سمجھتے ہیں نا کہ جیسے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ریسٹ کی ضرورت ہے یا کہیں چھٹی پہ جانا ہے، اوروں کو وہاں اور رب بنا لیے اور اوروں چھوٹے وہ بنا، نہیں، اللہ کے بارے میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی شان تو یہ ہے کہ اسے تو اونگ بھی نہ آئے نہ نیند، مطلب ایک لمحے، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کے لیے بھی اس کی نظر سے اور اس کے علم سے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا، یہ فلانے کا، یہ اس کا، نہیں، لہ اسی اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سارا ہے اسی کا۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے عارضی ملکیت کسی چیز کی دی ہے تو یہ اللہ ہی نے، اسی لیے تو کہا اللہ نے کہ میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، کیوں ہے؟ اصل مالک وہی ہے۔ ہم یہ بات قرآن میں پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی کیا، یقین جانے مانتے نہیں ہیں سچے دل سے۔ بہت لوگ، اللہ ہمیں ہمارے دل کی اصلاح فرمائے، اگر یہ مانے بندہ کہ سارا کچھ اسی کا ہے تو پھر اتنا گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر جہاں اس نے کہا ہے اتنا کرم کیا کہ تم کماؤ، رکھو، اپنے پاس استعمال کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، گھر لو، گاڑیاں لو، انجوائے کرو، لیکن سال کے بعد بچے ہوئے میں سے جو آپ کے ضرورت سے بچا ہوا اس میں سے 2.5% اس کا نکال دو اور مال کو پاک کرو، نہیں تو سارا مال گندا ہوگا۔ وہ 2.5% بھی نکالنا اگر مشکل ہو تو پھر کیا مطلب؟ ہم یہ سمجھتے کہ یہ اس کا ہے۔ اگر ہم یہ مانیں کہ یہ اس کا ہے تو اگر وہ کہے سارا دو تو سارا بھی دینا بنتا ہے۔ یقین جانیں اگر امت مسلمہ اور اسلامی ممالک میں یہ زکوٰۃ امیر لوگ دینا شروع کر دیں تو آپ کو گلیوں میں، اشاروں پر، ٹریفک لائٹس پر یہ فقیروں کی بھیڑیں اور لائنیں نظر نہ آئیں۔ نہیں دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بڑے بڑے ہیں انہیں تو یہ لگتا ہے اتنے زیادہ زکوٰۃ میں، بھئی اتنے زیادہ دیکھیں آپ کے پاس اتنے زیادہ ہیں تو اس کا 2.5% اتنا زیادہ بنتا ہے، لیکن نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اپنے بچوں کو بھی اپنی زندگی میں اللہ کرے آپ بھی اچھا کمائیں، اللہ عزت دے، برکت دے، اور آپ کی اولادیں بھی، تو بچوں کو بھی یہ کہہ کر کے جائیں کہ بیٹا جو اللہ نے کہا ہے وہ 2.5% یہ نکلنا چاہیے، یہ نکالو، اور خود بھی ان کے بچوں کی ہوش میں، سمجھ میں، اب ان کے سامنے اس طرح کے کام کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بابا جی بھی مندے قرآن میں اور یہ بھی 2.5% دیتے ہیں۔ ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر ایسے ہی اتنی پراپرٹی تھوڑا سا، یہ جی زکوٰۃ، زکوٰۃ کا تو بتا دیا گیا نا 2.5%، اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اتنا سا نہیں، وہ اتنا تو بنتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ 10 دیں، 20 دیں، 50 دیں یا 50% دیں، لیکن زکوٰۃ وہ کوئی آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے۔ وی ہیو ٹو گیو 2.5% آف آور سیونگ۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ بات کہاں گئی مسلمانوں میں؟ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، ہے کون جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ کوئی ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیں، من ذا الذی، وہ کون ہے؟ یشفع، جو سفارش کرے، عندہ، اس اللہ کے سامنے، الا باذنہ، مگر اگر کرے گا تو اس اللہ کی اجازت سے ہی کرے گا۔ اللہ کی اجازت اگر کسی کے معاملے میں نہیں ہوگی تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ سفارش کر سکتا ہے، نہ اللہ کی اجازت، کیونکہ اس کے بارے میں یہ لوگ سفارش کے قابل نہیں ہیں تو ان کے بارے میں بھی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تو یہ کہے اور ہم کہیں گے نہیں۔ یہی بات تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اپنی بیٹی کو کہ بیٹی یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ میں، اب حضور اونچی شان اور آپ کی بیٹی بھی
خاتون جنت کی خاتون کی سردار اور سیدہ، لیکن اس کو بھی حضور نے یہی کہا کہ بیٹی وہاں عمل پیش ہونے ہیں. حضور تو یہ کہیں اور آج چندہ بٹورنے والے کہیں نہیں رسید کٹوا کے کفن میں رکھ دو، ہم جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. انہیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو جنت کی گارنٹی دینے والوں، اور مسجدوں میں ممبروں پہ کھڑے ہو کر یہ باتیں کریں، اور آپ جیسے شریف اور پڑھے لکھے اور چودھری صاحبان وہاں بیٹھے سنیں اور ان کو اتنا سا بھی نہ ہو، اخلاقی جرت نہ ہو کہ کہیں کہ جی علامہ صاحب یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں. نہیں، اب ہمت ہی نہیں کہ قرآن پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا. قرآن کہتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سفارشوں کا سلسلہ بھی نہیں، اور ہم نے سارا بندوبست ہی سفارشوں کے رکھا ہوا ہے. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان کے آگے پیچھے ظاہر باطن مخلوق کا سب کچھ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، فرمایا پوری مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو اس کی کسی چیز کا کچھ بھی محاصرہ کر سکے علم کا، جتنا سا وہ چاہے. یہ آیت کتنی کلیئر ہے. فرمایا ولا یحیطون، کوئی احاطہ اور گہراؤ پوری طرح سے نہیں کر سکتا بشیء، کسی بھی چیز کا، من علم ہی، جو اللہ کے علم کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جن کا اللہ کو علم ہے، ان چیزوں میں سے کسی چیز کے علم کا محاصرہ اور احاطہ کوئی نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر جتنا سا جس کے لیے اللہ چاہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرح اور بھی علم کل، قادر مطلق، علم غیب، یہ باتیں آپ سنتے نہیں. اس پر تو مناظرے ہوتے ہیں یار. یہ اس کے بعد ان پر مناظرے ہونے، بھئی جو اللہ کا خاصہ خداوندی ہے علم غیب، جب اللہ کسی نبی کو علم دیتا ہے وہ علم وحی ہوتا ہے، اور اللہ اپنے علم میں سے جتنا چاہے جسے چاہے اللہ دیتا ہے. سب سے زیادہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے حضور کو اللہ نے کتنا علم دیا، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں برابر میں وہ کچھ بھی نہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا بے ادبی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے اللہ حضور کا بھی مالک اور خالق اللہ ہے. جو اللہ کا علم ہے وہ اللہ کی مخلوق کے پاس اس طرح کا علم کلی، علم محیط، علم غیب، وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. جس کو بھی اللہ نے دیا، جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہ غیب نہیں ہے، وہ یا علم وحی ہے، یا وہ کسی کو خواب کے ذریعے سے، یا علم لدنی ہے، یا علم کتابی ہے. لیکن جو اللہ کا علم ہے ہر چیز کے بارے میں اور ہر وقت، وہ فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ اس کی کرسی وسیع ہے آسمان و زمین پر، جیسے اللہ کی شان، جیسے اس کی کرسی ہمارا اس پر ایمان. سب چیز اس کے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو یہ زمین و آسمان اور ان چیزوں کی حفاظت کوئی تھکا نہیں سکتی. مطلب اللہ کے لیے پوری چیزوں کو کنٹرول کرنا، نظر میں رکھنا، علم میں رکھنا، قدرت میں رکھنا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت اونچا ہے، بہت عظمت والا ہے، تصور نہیں کر سکتے ہم. یہ فرمایا یہ ہے آیت الکرسی. اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک تو یہ کہ قرآن پاک میں اعلیٰ اونچے درجے کی اعظم آیات القرآن، اسے زبانی یاد کریں. اور پھر ایک اس کا فائدہ سن لیں، یہ حفاظت کا اس میں بڑا مادہ ہے. جو شخص صبح یا شام یہ اس یقین اور اللہ توکل کے ساتھ یہ پڑھ کے گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی پریشانی اور حادثات اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. کہیں ڈر لگے، کہیں پریشانی ہو تو یہ پڑھ لیں. میں ایک سائنٹسٹ، وہ ایٹامک انرجی کے ستارہ امتیاز میں ان کی وہ پڑھ رہا تھا. انہوں نے لکھا کہ ہم نے جب ایٹم بم پاکستان میں جب وہ اس وقت، تو ہم نے یہ بڑے بڑے اس کے ساتھ لکھوا کر کے وہاں جہاں ہم جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے تو اسے رکھا تھا آیت الکرسی کو. یہ بڑی اونچی ہے، اور کسی کو دم کرنا ہو اس کے لیے بھی اس، اور ہر نماز کے بعد پڑھنا بھی اس کی بڑی فضیلت آتی ہے. ہر نماز کے بعد اسے پڑھیں، نماز میں اسے پڑھیں. ہم نے نماز پر ہاتھ ٹکایا ہوا ہے قل هو اللہ پڑھیں، اس کے علاوہ نہیں. بھائی کبھی آیت الکرسی آتی ہے تو وہ بھی پڑھ لے. نہیں کہتے اس میں ایک آدھ منٹ زیادہ لگ گیا تو پھر باہر جا کے کی تسی ہوتے کوئی بوڈی کرنی. فرمایا اچھا یہ آیت الکرسی تھی بڑی فضیلت والی، اسے تو یاد کرنا ضروری انشاءاللہ سب نے. آپ کو یاد ہوگی، لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے یا صحیح یاد نہیں ہے تو مسئلہ جانے، قرآن کو صحیح پڑھنا واجب ہے.
صحیح انداز میں یاد ایسے کہ کسی استاد کو، کسی قاری، کسی حافظ، کسی عالم کو سنا دیں کہ جی سنیں میں صحیح پڑھتا ہوں، اگر صحیح پڑھتے ہیں تو بڑی اچھی بات، نہیں تو وہ آپ کی اصلاح کر دے گا. صحیح یاد کرنا بڑا ضروری. اور اس کے بعد 2 اور آیتیں وہ بھی بڑی اونچی. لا اکراہ فی الدین، یہ جو سورۃ بقرہ کی 10 بہت اہم آیات احادیث میں آتا ہے، اس میں سے 3 یہ آیت، ایک آیت الکرسی گزر گئی، 2 اس کے بعد آیتیں یہ والی، اور وہ 5 پہلی اور 2 آخری. یہ 2 جو ہیں یہ بھی سنے. فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. مطلب یہ قد تبین الرشد من الغی، کہ اب حضور اور قرآن آنے کے بعد حق اور باطل کلیئر ہو چکا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، جو برائی کو چھوڑ کر کے یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط سہارا ڈھونڈا ہے. لا انفصام لہا، وہ سہارا نہ ٹوٹنے والا نہ چھوٹنے والا. جس نے طاغوتی طاقتوں کو چھوڑ کر اللہ کے در پر امید لگائی اور ایمان لایا، یہ بھی واضح، حق بھی واضح. اور پھر واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب سننے اور جاننے والا ہے. اور اللہ ولی الذین آمنوا، مطلب زور زبردستی کا مطلب ایک تو اس کی شان نزول میں یہ ملتا ہے کہ کچھ انصار کے لوگ وہ یہودی ہو گئے، پھر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے اولاد بچے مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے ان کا خرچہ ورچہ بند کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ تم بھی مسلمان ہو. تو اللہ، یہ فیصلے اللہ کے ہیں کہ کس نے، قرآن کہتا ہے انک لا تہدی، یہ کسی کے اختیار میں نہیں کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے. فرمایا قرآن میں آیت آ گئی کہ نہیں، تمہارا کام پیغام پہنچا دینا، بتا دینا، باقی حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، کوئی زور زبردستی سے کسی کو اسلام میں نہ لاؤ. اب جب پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تبلیغ تو کرو، حفاظت تو کرو دین کی، اس کے لیے جہاد کی تو اجازت ہے، لیکن کسی کو اسلام میں انٹر کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں ہے کہ نہیں تم ضروری کلمہ پڑھو، ایسا نہیں ہے. اس کی وضاحت میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ ہم نے جب سبکن پڑھا تھا، بہت ساری اس میں چیزیں ہیں بڑی ضروری، ہم آج نہیں ڈسکس کر سکتے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں تاریکی اور اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافروں کی یاریاں دوستیاں باطل قوتوں سے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے ظلمات کی طرف نکالتے ہیں. اور وہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تو ہر ولی اور ایمان، اللہ تو ہر ایمان والے کا ولی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ولایت میں آئیں، اللہ کے ولی بنے. اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نہیں ولی وہی ہیں یہی ہیں، نہیں، ایمان والے ہو اور ایمان صحیح ہے تو آپ سب اللہ کے ولی ہیں اور اللہ آپ کا ولی ہے. یہ آیت الکرسی اور اس کے بعد یہ 2 آیات، اگر یہ بھی آپ یاد کر لیں تو بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت میں آیت الکرسی پڑھ لی، لمبی ساری ہے، اور دوسری رکعت میں اگلی 2 آیتیں پڑھ لی. اس طرح سے 2 رکعتوں فرضوں میں آپ اس کی تلاوت کر لیا کریں، بڑی اچھی بات ہے. یہ اس کو آگے آپ پیج 60 پہ آئیں. آج تو ہمارے پاس اور چانس نہیں ہے نا، ہم آگے نہیں اس کو لے جانا. دیکھیں اس پر ایک خاص چیز جو بڑی درجے کی ہے وہ بیان کی گئی کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خوبصورت ترین مثالوں سے اللہ نے سمجھایا. اللہ بھی چیزوں کو مثالوں سے پیش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اور کبھی مولوی صاحب بیچارے کو مثال دینے لگے، نہیں قرآن حدیث چوں گل کرو. چیزوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں معاشرے سے باہر سے دینی پڑتی ہیں تبھی سمجھ آتی ہیں. وہ جو ریلیٹ کرتی ہوں مثالیں قرآن حدیث میں، وہ دے کر کے بات سمجھانی. ہر بات ظاہر ہے جو موجودہ حالات کے حساب سے تناظر میں کوئی مثال دینی پڑتی ہے. اللہ نے خود مثالیں دے کر کے چیزوں کو سمجھایا ہے. اور مثالیں کس طرح دی؟ اللہ نے فرمایا میرے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں ان کو ایک کاشتکار، ذمہ دار، فصل اگانے والے کے ساتھ مثال دے کر کے سمجھایا کہ جیسے ایک شخص ایک دانہ زمین میں بوتا ہے اور پھر اس سے سٹا نکلتا ہے اور اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا بویا اور کتنا زیادہ پایا، کتنا حاصل کیا. ایسے ہی فرمایا اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ کنڈیشنز لگا دی کہ اس خرچ کرنے کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ جس کی آپ نے مدد کی، جس پر خرچ کیا، اسے تانے دینے، اسے کوئی فٹیک دینی، اسے کوئی تکلیف دینی، اسے کوئی اذیت دینی، لوگوں کے سامنے اسے رسوا اور ذلیل کرنا، یہ نہیں. مطلب کسی ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں کہ احسان کر کے بلائی کر کے پھر احسان جتلاؤ نہیں،
کسی کو کچھ دے کر کے احسان جتلایا نہیں. تو اس کی مثالیں کس طرح سے مثالوں سے خوبصورت مثالوں سے سمجھایا ہے. فرمایا کہ اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی اچھائی اور بلائی اور احسان کر کے اپنوں کے ساتھ یا پرایوں کے ساتھ تھوڑی سی بلائی کر کے, یا تو اگر کسی نے کی ہی دکھلاوے کے لیے تو وہ تو رائے گاں گئی, کسی نے کی شو آف کے لیے تو وہ قرآن کہتا ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. دنیا اس نے چاہا میں کچھ خرچ کروں, کچھ چیریٹی کروں, کوئی ہاسپٹل بناؤں, کوئی کسی کی مدد کروں تاکہ دنیا میں میرا پتہ چلے, تو اس کے لیے اس نے چاہا کہ دنیا میں بلے بلے واہ واہ ہو جائے, وہ دنیا میں ہو جائے گی, وہ آخرت میں کچھ نہیں. اور اگر کسی نے صحیح نیت کے ساتھ دنیا میں دیا اور بعد میں احسان نہیں جتلایا ہے تو پھر اس کو کس طرح سے اس کی مثالیں دی ہیں. ترجمہ دیکھیں تو سمجھ آئے گا. فرمایا 60 پیج کی 4 آیت میں دیکھیں 4 نمبر لائن میں, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ, اس دانے کی طرح, انبتت 7 سنابل, جو 7 بالیں اگائے, فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, پھر ہر سکتے میں ہر ٹالی میں 100 دانہ, تو ایک بویا اور 700 پایا. واللہ یضاعف لمن یشاء, فرمایا اللہ تعالیٰ تو نیکی اس سے بھی زیادہ لوگوں کو بڑھا کر کے دیتے ہیں. واللہ واسع علیم. الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر وہ خرچ کرنے کے بعد پیچھے احسان نہیں جتلاتے, نہ جس کی بھلائی کی ہے اسے کوئی تکلیف دیتے ہیں. تکلیف کئی طرح سے ہوتی ہے, یا تو اسے لوگوں کے سامنے رسوا کر کے, یا پھر فٹیکیں. دیہاتوں میں چودھری اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں پھر بات ہی کہتے ہیں میری اما جان پانی بھی پلا گیا, نہیں پلا, اگلی دفعہ زکوٰۃ بھی نہیں دوں گا. اس کا مطلب آپ نے اس سے فٹیک لینے کے لیے اس کو زکوٰۃ اور بھلائی کی ہے نہیں. وہ جہاں دیں اس نیت سے نہ دیں, نہ بعد میں فٹیک میں بھی پہنوں گا. لہم اجرہم عند ربہم, فرمایا ایسے لوگ جو بعد میں احسان نہ جتلائیں, تکلیف نہ دیں, ان کے لیے پھر ان کا اجر ہے اللہ کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اور چاہیے کیا, کہا انہیں پھر نہ کوئی خوف کھانا چاہیے, نہ وہ غمگین ہوں نہ خوف کا, نہ یہاں غم نہ آگے کا غم نہ یہاں کا خوف. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقہ یتبعها اذى, فرمایا اگر آپ نے کسی کو کچھ نہیں دینا تو پھر مانگنے والے کو خوب بھلی بات کر دو, یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی کو کچھ دو اور بعد میں اسے ذلیل کرو. یہ کہا گیا اس میں. کیا مطلب کہ کوئی مانگتا ہے آپ نہیں, اس کو کہیں یار اللہ تعالیٰ مہربانی کرے تیرے پر بھی, ہم کو اچھی بات کر دے, لیکن کسی کو بھلائی کر کے بعد میں گئے بڑا بڑا بالکل کھانے روٹی نہیں سی ہوتی ہے تو میں دیتا ہوں مہینے کے مہینے اس کو, تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کے دینے کا. فرمایا واللہ غنی حلیم, اللہ بھی تو دیتا ہے نا, کافروں کو نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے, نافرمانوں کو بھی دیتا ہے, تو پھر ہم ایسا کیوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى, کلیئر ایمان والو نہ ضائع نہ کر دو اپنی صدقات, اپنی نیکیاں احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. اور اس کی مثال کیسے دی, کالذی ینفق مالہ رئاء الناس, اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرے, ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہ ہو. مفسرین لکھتے ہیں کہ چاہے ایمان ہو بھی لیکن اگر اس نے دکھلاوے کے لیے کیا ہے تو وہ ویلڈ نہیں ہے آخرت کے لیے. اور اگر ایمان بھی نہ ہو, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی جو کافر جنہوں نے حضور کو نہیں مانا, قرآن کو نہیں مانتے, مسلمان نہیں ہیں, لیکن بڑی بڑی چیریٹی کرتے ہیں, گنگا رام ہاسپٹل بنا دیے, کتنے یہ پل بنا دیے ہیں لوگوں کو, تو ان کے لیے تو لوگ پوچھتے ہیں ان کا یہی کہ انہوں نے دنیا میں اچھائی, دنیا میں ان کی بلے بلے واہ واہ ہو گئی, یا اس خرچ کے بدل سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہدایت دے دے. لیکن اگر وہ ہدایت سے خالی گئے, ایمان باللہ اور ایمان بالآخر نہیں ہے, تو دنیا میں کی ہوئی اچھائیاں آخرت میں کام نہیں آئے گی. مسئلہ یہی ہے. فرمایا ایسے شخص کی مثال ایسے ہے جیسے, ترجمے سے پہلے ویسے سمجھ لیں, جیسے ایک پتھر ہے اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو تھوڑی سی, اور بندہ اس پہ کوئی دانہ بو دے اور پھر تیز بارش آئے تو وہ مٹی پتھر پر رہ جائے گی, ہلکی مٹی, نہ مٹی نہ دانا. فرمایا جو دکھلاوے کے لیے کرے گا وہ ایسے ہی کرے گا. اب ترجمہ دیکھیں, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ, دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے والا جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہ ہو, اس کی مثال ایسے ہے جیسے پتھر پر مٹی پڑی تھی, فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا, پھر اس پر تیز بارش آئی, اس نے اسے بالکل صاف کر دیا, دانا بھی گیا,
مٹی بھی گئی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, جو کیا تھا اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ تعالیٰ کافر قوم کو سیدھا راستہ بھی نہیں دیتے ہیں. اور فرمایا وہ مثل الذین, آگے اب اچھے ارادے سے خرچ کرنے والوں کی مثال کتنی خوبصورت. فرمایا وہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, یہ آگے مثال یہ دی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے اونچی جگہ پر بڑی اچھی زمین ہو, وہاں کوئی دانہ بوئے تو وہاں ڈائریکٹ سن لائٹ بھی ہو, بارش بھی آئے تو پھر موجیں ہی موجیں اس کی. یہ اچھے اس ارادے سے خرچ کرنے والے. اور آگے پھر کہا کہ دکھلاوے کے لیے کیوں نیکیاں کرتے ہو, نماز روزہ زکوٰۃ حج صدقہ خیرات چیریٹی دکھلاوے کے لیے کیوں کرتے ہو. اس کی مثال آگے ایک اور بھی کہا کہ کوئی شخص اپنی جوانی میں باغ لگائے اور سوچے یہ کہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا, اور باغ اس کا بڑا زبردست ہو, مطلب اس کی انویسٹمنٹ اس کی سیونگ اس کی جو بڑا اچھا ہے, سوچا کہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا. ابھی وہ بوڑھا ہوا, بچے چھوٹے ہیں, بڑھاپے میں خود بھی کمانے کے قابل نہیں, بچے بھی ابھی اس قابل نہیں, اور اس وقت کوئی آگ آئے کوئی مصیبت آئے اور اس کا سارا کچھ جل کے راکھ ہو جائے تو اب خود بھی محتاجی, اب دوبارہ سے خود تو نہیں ریبلڈ کر سکتا اس کو, اور بچے بھی ابھی اس قابل نہیں ہیں. اس طرح کی مثالیں دے کر کے اللہ رب العزت نے یہاں سمجھایا. اور اس صفحے کے 61 نمبر کے پیج کے بالکل آخر میں کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اللہ یوں کھول کھول کر اپنی آیات میں تمہارے لیے چیزیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. کن کو کہا, یا جو ایمان والوں کو, کہ قرآن پاک میں ایسی چیزیں بالکل اوپنلی بیان کی گئی ہیں تاکہ تم تدبر کرو تفکر کرو. کیا ہم قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں؟ آپ نہ بھی جواب دیں تو پتہ ہے کیسے کریں. اگر ناظرہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو, ترجمہ بھی نہ آتا ہو, پڑھنے کی توفیق بھی نہ ہو, اور کہیں قرآن بتایا اور پڑھایا اور سمجھایا جا رہا ہو, پھر بھی ہماری مصروفیتیں ہمیں فرصت نہ دیں, تو پھر غور و فکر کیا کرنا ہم نے. اور پھر ہم سوچیں کہ ہمارے یہاں بھی ہمیں آخرت میں بھی, یا اللہ تو دنیا میں بھی اچھائی دے, آخرت میں بھی. اللہ دے اچھائی ہم سب کو دنیا آخرت میں, لیکن اللہ کی باتیں نہیں مانیں تو پھر انسان ادھر تو اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں اس طرح سے کرے. قرآن کے ساتھ اتنا ہمارا ڈسکنیکشن, ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, اگر نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ ہر چیز کے لیے ہے پرائرٹی قرآن ہونا. قرآن سے بڑھ کر کے کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن اور سنت رسول. یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں اپنے پیچھے I'm leaving behind something for you if you fast hold. اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو آپ راستے سے بھٹکو گے نہیں, اور وہ چیز ہے قرآن. جو چیز حضور اپنے پیچھے چھوڑ کر کے گئے قرآن, اس کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے. باقی چیزوں میں ہم اتنے مصروف ہیں تو قرآن فرسٹ پرائرٹی اور باقی چیزیں سیکنڈ. اسی لیے قرآن والے بھی فرسٹ پرائرٹی اور باقی سے, لیکن اس کے بالکل الٹ ہم چلتے ہیں. اگلے پیج پہ دیکھیں, 62 نمبر پیج کے شروع میں کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جب بھی دینا ہے, جو بھی دینا ہے, اچھا دو. ایسی چیزیں نہ دو جان چھڑانے کے لیے کہ جو تمہیں کوئی دے تو شرم و شرم نہ دینے کو دل کرے, لیکن شرم و شرمی بندہ کبھی. تو اللہ کے راستے میں جب دینا ہو تو وہاں پھٹے ہوئے کپڑے, لوگ یہاں جب مسجدوں میں ٹوٹے ہوئے جوتے, پھٹے ہوئے کپڑے, پھٹی ہوئی کتابیں رکھ لیتے. کیوں؟ آپ کی بین میں جگہ نہیں ہے. یہاں وہی آتے ہیں کہ جن کے لیے آپ یہاں کیوں رکھ کے جاتے ہیں. ابھی بھی آپ نیچے جا کے دیکھنے آپ کو ملیں گے. تو اللہ کے راستے میں جب دینے کی بات ہے, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. ایک تو حلال کی کمائی ہو, اور دوسرا یہ کہ اس میں سے پاکیزہ اور اچھی چیزیں ہوں, یہ کہا گیا. اور آگے 63 نمبر پیج کی تیسری لائن میں دیکھیں تو دوسری لائن میں بلکہ دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ دل میں پریشان نہ ہوں, ان کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیسا علیک, آپ پر لازم یا ذمہ داری آپ کی نہیں ہے ان کی ہدایت دینا, آپ کا کام پہنچا دینا ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ تبلیغ کریں, پیغام پہنچا دیں, ہدایت دینی نہ دینی اللہ کا کام ہے. اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی کے ہاتھ میں ہو تو کبھی حضور یہ چاہتے کہ میرا چچا ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا جائے, لیکن وہ اللہ کے فیصلے ہیں یارو. اللہ جب جس کو چاہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اور آگے کہا
کہ جو تم اچھائی کرتے ہو وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی اچھائی کرتے ہو کسی پر احسان نہیں کرتے ہو، اپنے لیے کرتے ہو، فلانفسکم اپنے لیے کرتے ہو، وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو بھی تم خرچ کرو گے یا اچھائی کرو گے، کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے، اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا، تمہارا حق مارا نہیں جائے گا، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آگے ایک آپ کے صدقات، امداد، بھلائی اور چیریٹی کے مستحق خاص لوگوں کا بیان ہے، جس کے بارے میں قرآن پڑھے تو عجیب عجیب انسان کو، اور ہم لوگ سچی بات ہے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ غریب جو اللہ کے کاموں میں اتنے مصروف ہوں، دین کے کاموں میں، دین کی نشر و اشاعت، دین کی حفاظت، دین کی تبلیغ، ان چیزوں میں اتنے مصروف ہوں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جن کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو کہ وہ آپ کی طرح ادھر ادھر بھاگ دوڑ کے ہاتھ مار کے کچھ کمائی کر سکیں، ان کو ان پر خرچ کرنے کے لیے کہا گیا۔ اور ہوں بھی ایسے، یہ سب ایسے سفید پوش، یہ سب ہم الجاہل و اغنیاء، جاہل لوگ انہیں سمجھیں کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں، پیسوں والے ہیں، کیوں؟ من التعفف، کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں، تعرفون بسیماہم، حالانکہ آپ پہچان سکتے ہیں انہیں۔ فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کو لپٹ لپٹ کے، لوگوں کے جھک جھک کے مانگتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی بلائی میں پرائرٹی دو۔ وہ لوگ جو ایسی مصروفیات میں ہیں کہ جو اگر وہ ان کاموں میں لگ جائیں کہ یہاں سے بھی لے لو، ادھر بھی بھاگ جاؤ، ادھر بھی کوئی چلے کہیں جا کے ہم یہ کام کر رہے ہیں، کہیں یہ کر، سارا ملا جلا کے ہم کر گا، تو پھر وہ دینی مصروفیات کو پورا ٹائم دے سکیں گے؟ تو پھر دین کے لیے آپ کو متبادل انتظام کریں گے دین کے لیے، اگر وہی، تو پھر اگر ان کی ضروریات پوری نہیں کریں گے، یہ ٹائم نہیں تانے بگڑی ہوئی۔ آج کیوں دین، آپ کی اولادیں کیوں دین کی طرف کیوں نہیں آتی؟ ہمارے بچے، ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا عالم حافظ کسی مسجد کا خطیب امام بنے؟ ہم تو چاہتے ہیں وہ، اور نہیں تو کوئی چپڑاسی اسکول کا بن جائے تو بن جائے، کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ذرائع روزگار ان سے بہتر ہیں۔ یہ صحیح باتیں ہیں، آپ تفاصیل میں اٹھا کر کے دیں، کہیں یہ نہ سمجھنا شاید اپنے لیے، میں اسی لیے ان چیزوں پر کبھی ذرا زیادہ بولتا نہیں ہوں، لیکن یہ ان چیزوں کو بگاڑنے میں ہم سب برابر میں ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی کوالٹی کے لوگ نہیں ملتے، تو تم کوالٹی دے، مطلب ہم کو، تم، میں آپ کو نہیں، ہم کوالٹی کا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو کوالٹی کے لوگ میں نہیں۔ یہ چیزیں آپ تفاصیل اٹھا کے دیکھیں۔ فرمایا اب وہ لوگوں کے ساتھ لپٹ جپٹ کے منتیں کر کے مانگتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے بھئی، لوگوں کے سامنے نہیں ہے خرچ اخراجات، کیا جو دینی جو کوئی بندہ دین لکھنے میں بیٹھا ہوا ہے، یا آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی دینی ادارہ چلا رہا ہے، یا کوئی دینی کام میں اس طرح لگا ہوا ہے کہ پوری کمیونٹی کا اس نے، کہ ان کے گھروں میں کوئی پریشانی، دکھ، غم، بچے، سارا اس نے وہ سارے معاملات سنبھالے ہوں آپ کے، تو پھر آپ کو نہیں پتا کہ کیا اس کو کمیونٹی فری میں کر دیتی رہنے کو؟ اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے جائے تو پیٹرول پمپ والے فری میں ڈال دیتے؟ نہیں نا۔ تو اللہ نے کہا پھر آپ یہ ان کے ساتھ آرام سے، سائڈ سے ان کو دکھائے بغیر ان کی مدد کرے، یہ ہے ان کا مطلب۔ اور یہ چیزیں، کوئی اللہ والا ہے، کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، کوئی لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، کوئی لکھ رہے ہیں، کوئی واعظ کر رہے ہیں، کوئی پڑھا رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں، اگر وہ بھاگے دوڑے ادھر کبھی ادھر کبھی، ہماری طرح اگر وہ چھلانگے مارتے پھریں کہ 2 پاؤنڈ یہاں سے کما لیں، 10 وہاں سے کما لیں، 20 وہاں سے بچا لیں، تو پھر وہ دین کا کام تو نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں ان میں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس پیج کے اینڈ پہ کہا سود کے بارے میں، یہ ایسی چیز ہے جس میں آج کم و بیش سبھی مبتلا ہے، قرآن کی آیات ہے بھائی، یہ سچ ہی سچ ہے۔ فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں نا، پتہ سب کو ہے سود کیا ہے، یہ ایسے غلط ہے، لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے بزنس کا اور ہوتا ہے، بزنس کا کوئی پہلے بھی بزنس سود پہلے بھی یہی ہوتا ہے۔ اور پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، میں ایک صاحب بڑے ہمارے پڑھے لکھے دوست، اب میں دیکھو ان کی عقل پر، وہ کہتے ہیں کہ جو بزنس میں سود لیتے ہیں نا مولانا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم بینک سے یا سود لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے کماتے ہیں، ہم بچاتے ہیں، اس میں سے تھوڑا انٹرسٹ بینک کو بھی دیتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ہم کیا یہ پکی بات ہے کہ جب بھی آپ سود لیں اس کے ساتھ آپ کمائیں اور آپ کی کمائی نفع میں جائے گی؟ کبھی کبھی تو نفع کیا وہ مال بھی جاتا رہتا ہے، لیکن جو بینک کا انٹرسٹ ہے وہ تو آپ نے بھی ہاتھ کو پے،
تو یہ چیزیں ذاتی ہوں یا بزنس کی ہوں، ان کی ڈیٹیل فقہ سے یا علماء سے پوچھیں، یہ موضوع نہیں ہے تو اس کی. لیکن سود کے بارے میں اتنی سخت آیت شاید مجھے تو لگتا ہے قرآن پاک میں اتنا سخت انداز اللہ نے کہیں بھی نہیں اپنایا. اللہ نے کہا جو میرے ان احکام کے بعد بھی سود کے معاملات میں لگے ہوں ایسے خواہ. پھر کہتے ہیں اور یہ کیا فرق پڑتا ہے، اسلامی کریں گے کہاں ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے، فرق پڑتا ہے. بزنس بھی تو یہی ہے، بزنس میں بھی تو نفع ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں آیت میں بیان کر دی ہیں. کہا یہ قبروں سے یا قیامت والے دن پاگلوں، مجنونوں اور صدائیوں کی طرح اٹھیں گے یہ لوگ. یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے. ایسے لوگ جن کو جن چمٹے ہوئے ہوں یا جو پاگل ہو چکے ہوں. دنیا میں بھی جس کو سود کھانے لینے کی عادت پڑ جائے نا، وہ دنیا میں بھی پاگلوں کی طرح ہی پھرتا ہے، سکون تباہ ہو جاتا ہے. فرمایا آخرت میں بھی ان کی پیشی ایسی ہوگی. اور کہا یہ لوگوں کا پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے. اور اس کے باوجود ہم گھر بھی، پراپرٹیاں بھی، بزنسز بھی دھڑا دھڑ لے رہے ہیں. تو بھائی برا ماننے کی، اچھا برا مانے بھی تو کیا کر لیں گے، لیکن ویسے برا نہ. میرا مقصد تو کسی بات تنقید، میں بھی انکلوڈنگ مائی سیلف، جو بات قرآن نے غلط کی کہا کہ یہ غلط ہے وہ ہے غلط ہی. اور پھر ایسی چیز جس کے بارے میں اتنا سخت حکم ہو تو پھر ہم اس کی تعبیریں ڈھونڈتے رہیں اور اسی میں ساری زندگیاں ہماری گزریں. جو غلط ہے یارو وہ غلط. اور پھر کہیں گے بچے نیکی نہیں کرتے، تابع فرمان نہیں بنتے. جب انہیں حلال ہم نہیں کھلائیں گے تو وہ آپ کے اور میرے جوتے سیدھے کدھر سے کریں گے. حرام کمائی کا اثر تو نسلوں تک چلتا ہے. اس کا ترجمہ ہی دیکھ لیں، وہی اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. آپ دیکھیں 63 کے سیکنڈ لاسٹ لائن، الذین یاکلون الربا، ربا انٹرسٹ، سود، بیاج. یہ اس کی وضاحت کا اگر چاہیے ہو تو کبھی الگ سے کہ کیا چیزیں ہیں. فرمایا جو یہ کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طرح کھڑے ہوں گے کما یقوم الذی، جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چمٹ کر کے خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو. جیسے دیوانے اور پاگل اور خبتی اور وہ ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کا حال ہوگا. ذالک، کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو بزنس ہے، کاروبار ہے، یہ بھی ربا کی طرح ہی ہے. لوگ آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ بزنس بھی تو وہ بھی تو لکی ہے نا، نفع یا نقصان. بزنس از سم تھنگ لائک، یہ بھی اس میں بھی انٹرسٹ، وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. فرمایا جو یہ کہتے ہیں نا، مکس اپ کرتے ہیں صحیح اور غلط کو، وہ اس لیے وہ پاگلوں کی طرح اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. کیوں؟ وہ اللہ نے تو احل اللہ البیع، اللہ نے بزنس اور کاروبار کو حلال کیا، وہ حرم الربا، اور ربا اور سود کو حرام کیا. بڑا فرق ہے. میں نے ایک چھوٹی سی مثال سے کہا تھا کہ جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں اس پر جتنا بھی نفع لیتے ہیں وہ چیز مختلف ہوتی ہے. پیسے پر پیسہ، گندم پر گندم، ایک جنس پر جنس لینا. سود کی تعریف کبھی پڑھیں وہ اور ہے. لیکن اگر آپ ایک موبائل یا ایک کپڑا یا ایک برتن آپ 1 پاؤنڈ کا لے کے 10 پاؤنڈ کا بھی بیچیں، وہ سود میں اس لیے نہیں آتا کہ ممکن ہے کسی شخص کو اس وقت اس برتن کی اتنی ضرورت ہو کہ 10 پاؤنڈ کی اس کے سامنے اہمیت نہیں. وہ 1 پاؤنڈ کی چیز کے بدلے میں آپ کو 10 پاؤنڈ دے دے بزنس میں، وہ آپ کے لیے حلال ہے. وہ اس کے لیے کیوں؟ ضرورتیں مختلف ہیں. اور اگر جو پیسے پر پیسہ لیتا ہے یا پیسے پر پیسہ دیتا ہے، وہ ایک ہی جنس پر، وہ تو پہلے ہی اتنا تھکا ہوا اور ماڑا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ لے رہا اور آپ اس کے اوپر اور چڑھا رہے ہیں. تو یہ چیزیں سود والی اللہ نے حرام کی، بزنس کو حلال کیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، یہ ساری فرمایا اللہ کی نصیحت آنے کے بعد جو پھر بھی یہ کرے تو فامرہ الی اللہ، پھر اللہ کے حوالے ہے اس کا کام. اور جو دوبارہ ادھر کو لوٹتا ہے ان کاموں کی طرف، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود اور ان چیزوں کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے. ویربی الصدقات، اور تمہیں صدقات کی تعلیم دیتا ہے، اسے بڑھاتا ہے. ایک تو یہ کہ سود وغیرہ کے ذریعے سے آیا ہوا مال ایزی کم ایزی گو، مال حرام بود جائے حرام رفت، یہ ایسا ہوتا ہے. یہ اللہ نے کہا کہ اس کو اللہ مٹاتا ہے، مطلب اس میں برکت نہیں رہتی یا وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور جو صحیح طریقے سے ہو، نیکیوں سے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. تھوڑا بھی ہو آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اور آخرت میں بھی فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم.
اچھا اس میں آگے بات اسی لیے نا دین یہ کہتا ہے, اگلی آیات میں بھی یہ بات آئے گی کہ کسی کی مدد کرنی ہے ادھار کے ذریعے کرو. اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اسے سود پر ہی نہ دو. یہ ہمارے بڑے پڑھے لکھے دوستوں میں دوست, میں تو ان میں نہیں پڑھا لکھا لیکن وہ پڑھے لکھے, اور وہ ان کی مجھے یہ بات بڑی پسند, وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے گھر بار لینا ہے کوئی یا اس طرح کی انویسٹمنٹ, تو چاہیے یہ کہ جو اچھے دوستوں کا گروپ ہے وہ مل جل کر اس کی تھوڑی بل ہے بھی تو پہلے اپنا کام کر لے, ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, پھر اس کی وہ کام ہو پھر دوسرا. اس طرح سے یہ قرآن پاک کی آیات میں آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ادھار کے ذریعے کسی کے ساتھ بھلائی کر کے ان چیزوں کے ساتھ ایک دوسرے کی اچھائی کرو, اور اگر پہلے ڈوبے ہوئے کو اور بوجھ کے نیچے ڈبو دو. یہ چیزیں اللہ نے منع کی ہیں. فرمایا جو ایمان لائے, نیک عمل کیے, نماز پڑھیں, زکوٰۃ دیں, ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب یہ آیت دیکھیں, فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا. اور جو آیت نازل ہونے سے پہلے, اس حکم کے آنے سے پہلے کہا جنہوں نے یہ معاملات کر لیے ہیں اب جن کا بنتا ہے سود, وَذَرُوا چھوڑ دو مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا, جو باقی بنتا ہے اسے بھی چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. مطلب کیا کہ اگر آیت آنے کے بعد قرآن کے بعد پھر بھی کرو تو گویا کہ ایمان میں کمی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. فرمایا اگر تم نہیں کرو گے نا ایسے, ان چیزوں کو نہیں چھوڑو گے, فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تیار ہو جاؤ پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. حرب کہتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے ہم جیت پائیں گے. آج مہنگائی اور اسلام ہمارے وہ کیا کیا ورلڈ بینک اور آج ہمارے اسلامی ممالک میں مہنگائی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ باہر سے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ باہر والے کوئی مطلب وہ آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ بھی ان 10 دے کے 20 وصولیں گے, اور پھر چیزیں بھی کچھ فری میں تو نہیں دیتے ہیں. تو وجہ یہی, اور یہ تو اس ملک کے بڑوں کو ان کو سوچنا چاہیے اور انڈیویجولی ہم سب کو سوچنا چاہیے. فرمایا اگر, اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہم نے مول لے لی نا, اور یہ لے کر کے پھر ہم کہیں نہیں کہ ہمارے کام سیدھے رہیں, ہمارے ملک ترقی کریں, یہ سارا کچھ. تو پھر ادھر ہم نے جنگ کا اعلان تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. قرآن یہ چیزیں بیان کرتا ہے. وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا, تو نہیں اچھی ہے دینی چاہیے. کہتے ہیں وہ بلی نو دیکھ کے کبوتر اکھاں بند کر لے تو پھر بلی چھوڑ دے گی. نہیں ٹھیک ہی میں دیتا ہوں مثال. تو کبوتر بلی نو دیکھ کے اکھاں بند کر لے. اب ہم ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کہیں کہ نہیں مثال مجھے پتہ ہی نہیں, تو نہیں پتہ تو پتہ کریں, تو پتہ ہونا چاہیے. نہیں تو پھر یہ چیزیں بہرحال جی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آگے اگلا پیج 65 پر آئیں اور چوتھی لائن, اس میں کہا گیا ادھار کے بارے میں. یہ بہت چلتا ہے نا دنیا میں, نہ آئے کام جو کسی کے وہ آدمی کیا ہے, وہ زندگی کیا ہے, دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا. کہتے ہیں پنجابی میں دنیا تے جو کام نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے, اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. تو وی ہیو ٹو ہیلپ ادرس, اور یہ ایچ ادر مل کے رہو, اوروں کے لیے مرسی شو کرو, تعاون کرو. تعاون والبر والتقوی یہ ہے. اگر کسی کو ضرورت ہے ادھار لین دین کرو, لیکن یہ وہی تانی بگڑی. اگلا بیچارہ ادھار دینا اس لیے نہیں, اسے پتا ہے کہ قرضے ہنسنا دیں گے, جب مانگیں گے ہنس کے دکھا دیں گے, اس لیے نہیں دیتے. جب کہیں گے صاحب دیکھو جی ہوئے گا تو دے دیں گے, نہیں. لیکن مومن کو فراست سے بھی کام لینا چاہیے. اگر قرآن کی تعلیمات فالو کریں تو اس طرح کے چانسز بھی بہت کم رہ جاتے ہیں. قرآن کی اچھا ایک عجیب آپ کو بات بتاؤں, یہ تو ہم اس میں چوتھی لائن 65 نمبر پیج کی پڑھنے لگے نا, 282 آیت. میرا خیال ہے کہ قرآن پاک میں سب سے لمبی آیت یہ ہے, the longest verse in the Quran, اور یہ معاملات سے ریلیٹ کرتی ہے, خاص طور پہ یہ لینے دینے کے. ہمارے یونیورسٹی کے ایم اے عربی, ایم اے اسلامیات, وہ کہتے ہیں یہ آیت دین, وہ کسی تفسیر میں انہوں نے پڑھا لکھا ہوگا نا, آیت دین. دین قرض کو کہتے ہیں, ادھار قرض کو کہتے ہیں. تو وہ اپنی کلاس میں کہہ رہے تھے, کلی کی تھے ہمارے, کہتے ہیں وہ آیت دین میں. تو بعد میں نے بتایا, کہتے نہیں آپ کو کیا پتا. میں نے کہا آپ نے مدرسے میں کبھی پڑھا ہوتا دین اور دین میں کیا فرق ہے, زیر زبر سے کیا فرق پڑتا ہے. تم تو کہتے ہو مولوی تو جاہل ہیں, آپ تسی تو میٹرک فیل یا جعلی ڈگری لئی ہوگے. جنہوں نے 11 سال قرآن حدیث سنت صرف نحو تفسیر پڑھی ہے وہ تمہاری نظروں میں جاہل ہیں. اسی لیے تو ان کے ساتھ ہم بھی یہ جاہلوں والا کرتے ہیں.
فرمایا تو یہ آیت دین ہے, آیت دین جس میں ادھار لین دین قرض کے معاملات بیان کیے گئے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اس میں اصول بیان کیے گئے کہ دو لو, لیکن کس طرح. فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, جب کسی کو ادھار دو لو, ایک بات تو یہ کہ مدت متعین کر, الی اجل مسمى ٹائم طے کر لو کہ بھائی میں آپ کو دے رہا ہوں 5 سال 2 سال 10 سال بعد مجھے لوٹانا, ٹھیک ہے, ٹائم طے کر لو. دوسرا فاکتبوہ, ڈاکومنٹڈ اکانومی, مطلب لکھنے پڑھنے کے انداز میں آپ لکھ پڑھ لیں اس کے. ایک کو کوئی نہیں ہے تو اپنا چاچا ہی ہے نا, تو چاچا ہی بعد میں مکرتا ہے. یار دوست ہی, وہ کہتے ہیں نا ادھار محبت کی کینچی ہے, یار دوست ہے ادھار لیا دیا, ایک دوسرے کو ملنے سے بھی گئے, یہ تو ٹائم نہیں, لیکن یہ حقیقت یہ ہے نا, ایسے کہا لکھ لو, فاکتبوہ ٹائم بھی طے کر لو, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے. یہ نہیں ہے کہ لیا اتنا ہے لکھے کچھ اور, یا دینے کی بات طے ہوئی ہے کہ 2 سال بعد چکا دوں گا اور لکھے وہاں 2 کی بجائے ساتھ میں 0 بھی ڈال دے کہ 20 تک کون جیتا. کسی نے ادھار دیا نا, تو وہ جب لینے کے لیے گیا, وہ جس نے دیا اور جس نے لیا وہ ختم ہو گئے, ان کا پوتا گیا تیسری نسل میں کہ تیرے دادے نے میرے دادے سے پیسے لیے تھے, لکھا ہوا ہے. کہتا ہے یار ایڈی جلدی سی تو لے گیا سی, تیسری نسل میں جا کر کے بھی. تو یہ چیزیں فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, چاہیے کہ انصاف کے ساتھ کو لکھ دے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, لکھنے والے کو چاہیے جیسے اللہ نے بتایا انصاف کے ساتھ لکھ دے. اور لکھوائے بھی کون, جس نے لیے ہیں نا, جس نے دینے ہیں, چاہیے یہ کہ وہ لکھے یا لکھوائے, تاکہ یہ شبہ ہی نہ رہے کہ جی دینے والے نے اپنی طرف سے زیادہ نہیں, جس نے لیے ہیں وہ ایمانداری اور انصاف سے لکھوائے یا لکھ دے کہ یار میں نے اتنے لیے ہیں, میں فلاں ڈیٹ کو آپ کو دوں گا, یہ ڈاکومنٹ اس کا وہ کرے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, جس پر حق ہے وہ لکھ لائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اللہ سے ڈرتے رہو. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, کوئی کمی نہ کرو اس میں. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا, وہ جس پر حق, اگر ایسا شخص لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, یا بوڑھا ہے یا بچہ ہے یا پاگل ہے, پھر اس کی طرف سے اس کا کوئی اور ریپریزنٹیٹو وہ لکھ دے. اور آگے کہا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, یہ صرف لکھنا بھی کافی نہیں, اس پر 2 وٹنس بھی بنا لو مردوں میں سے. اور اگر 2 مرد نہیں تو 1 مرد ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں. گواہی ایک ہی عورت کی, عورت کا بڑا مقام ہے. دوسری اس لیے کہ گواہی دینے کے لیے اکیلی جائے گی عدالتوں کچہریوں میں تو پریشان ہوگی, سٹریس میں ہوگی, شرمندہ ہوگی, یا بھول جاتی ہیں عورتیں, تو ساتھ میں دوسری ہو. کیوں؟ فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, 2 مرد نہ ہو تو فَرَجُلٌ, 1 مرد, وَامْرَأَتَانِ, 2 عورتیں, مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, جنہیں تم چاہو گواہ کر لو. کیوں 2 عورتیں؟ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا, اگر ایک بھول جائے, فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى, تو پھر دوسری اسے یاد دلا دے. عورتیں بھول جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں انہیں یاد رکھنی پڑتی ہیں تو بیچاری پھر بھول جاتی ہیں. اس لیے قرآن نے یہ کہا, اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی باعث ہے قرآن یا اس نے وہ نہیں, بہت ساری جگہوں پر صرف عورت ہی کی گواہی قابل قبول ہے, مرد کی گواہی نہیں وہاں قابل قبول. تو بات یہ نہیں, کئی لوگ اس کو بھی ایشو بناتے, دیکھیں کہ کہا 1 مرد اور 2 عورتیں, تو وہ یہ نہیں, گواہی ایک ہی عورت نے دینی, دوسری ساتھ مورل سپورٹ کے لیے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, اور کہا گواہوں کو بھی چاہیے جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں, گواہی دیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ, کہا تمہیں اس سستی میں نہ ڈالے کوئی چیز, معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا, اس کی ایک مدت تک اسے لکھ لو, ٹائم بھی طے کر لو اور لکھ بھی لو. اور ہم بڑی سستی کرتے ہیں, بعد میں ہم پچھتاتے ہیں, یار کا پتہ ہوتا ہے انہیں مکر جانا, ادھر لکھ ہی لیں دے, کوئی گواہی بنا لیں دے, ایسا کرتے ہیں. اگر قرآن کی تعلیمات شروع سے فالو کی جائیں, اور پھر بھی میں کہتا ہوں وہ اچھا ہے, جس کا کوئی لے کے مکر گیا یا دبا گیا نا, پھر بھی وہ اچھا ہے. جو مکرا ہے, جس نے دبایا ہے, جس نے انکار کیا ہے, جو نہیں دے رہا ہے, اسے جو بھگتنا پڑے گا الامان الحفیظ. اور یہ غریب دنیا میں غریب بھی رہا تو آخرت میں امیر ہو جائے گا. کیوں؟ یہ ایسے تو نہیں, حساب کتاب کا اور انصاف کا دن تو وہ ہے. اللہ کہے گا اچھا دنیا میں تیرے اس نے دبائے تھے نہیں دیے, آج جو 4 نیکیاں ہیں وہ اس کی تیرے کھاتے میں ڈالتا ہوں. تو پھر بھی وہ بہتر ہے. لیکن مومن کی فراست بھی ہونی چاہیے. یہ دین کہتا ہے نہ کسی کا اپنے نیچے لگاؤ, نہ اپنا کسی کے نیچے لگنے دو, یہ سمجھداری ہے. نہ بندہ
معاملات میں اگر ان چیزوں کا شروع سے خیال کیا جائے تو کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ فرمایا آگے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ لکھنے والے کو یا گاؤں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ڈراؤ دھمکاؤ نہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی سڑک کے کنارے آدمی اپنی آخری سسکیاں لے رہا ہے آخری اور کوئی اسے اٹھانے والا نہیں، کیوں انہیں پتہ ہے بعد میں گواہی اور تو جو آج ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا کہ گواؤں کو یا لکھنے لکھانے والوں کو ڈرانا دھمکانا منع ہے۔ اور آگے یہ ساری آیات اسی پر کہ گواہی چھپاؤ بھی نہ، یہ بھی کہا گیا۔ یہ پوری آیت لمبی آیت ساری معاملات سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ ہم نہ مولوی اس کو بیان کرتے ہیں، نہ عالم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ آپ کو اور مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ کہیں جی نماز پڑھا کرے روزہ، وہ تو ٹھیک ہے، ہم نہ بھی پڑھے گھر چ پڑھی سی ایسی، لیکن اگر یہ کہیں علماء یہ بیان کرنے لگ جائیں یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنے، مولوی سخت بہت ہے، مولوی سخت نہیں ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اس نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے اور ان چیزوں کو بیان کرنا، اگر علماء مساجد میں اور ممبروں پر یہ چیزیں نہیں بیان کریں گے تو اور آپ کیا سمجھتے ہیں پھر یہ ورلڈ بینک والے بیان کریں گے کہ یہ غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ خود اس کو ترجمہ پڑھیں، آخری پیج پر آ جائیں، یہ 67 نمبر پر آخری رکوع ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور پھر ہم فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بھی بڑا اہم رکوع ہے۔ فرمایا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو اظہار کرو گے، یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، مطلب اللہ کے سامنے تمہارے دلوں کے بھید بھی چھپے ہوئے نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ بڑے پریشان ہو گئے۔ تفاسیر میں ہے کہ شاید ہی کوئی حکم اتنا مشکل انہیں لگا ہو، حضور علیہ السلام کے پاس گئے، پھر اگلی آیات نازل ہو گئیں کہ یا رسول اللہ ہم نیکی تو کرتے ہیں برائی سے بچتے ہیں لیکن دلوں میں تو عجیب عجیب خیال آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی محاسبہ کرے گا۔ تو بات محاسبے کی ہے، مطلب کہ وہ کاؤنٹ، لیکن یہ کہ اس پر جزا سزا نہیں ہوگی۔ اور پھر اگلی آیات میں یہ کہہ بھی دیا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اس کی ایبلٹی اور اس کی پاور اور اس کی قدرت اور استطاعت سے زیادہ کا اللہ تعالیٰ نے رسپانسبل اور مکلف نہیں کیا ہے، وضاحت کر دی گئی، اور اس کا یہ حکم باقی اس طرح سے نہیں ہے۔ فرمایا فَيَغْفِرُ، جو کچھ دلوں میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا پکڑے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخری یہ دو یہاں سے جو دو آیتیں شروع ہو رہی ہیں نا، یہ بہت اونچی ہیں۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو یہ دو آیتیں گھر میں 3 دن جس گھر میں یہ آیات پڑھی جائیں، شیطان کے شر سے، چور ڈاکو سے، نقصان دہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اسی یہ آیتیں تو 2 پڑھ یاد کر کے پڑھنی ہے، ٹی وی تے فون کرنا ہے، اور وہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہاں آپ کو کچھ نہ بھی ہو، کہتے ہیں اس پر کوئی جن کا شیطان کا اثر نہیں چلے گا جو یہ آیات پڑھے گا، اور وہاں نہ بھی ہو اور تھوڑی دیر اکھاں بند کر کے کہتے باجی تیرے تے بڑے گہرے اثرات ہیں، باجی بار بار کہہ رہی نہیں اثرات نہیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تویز پائے یا تو نمبر لے کے بعد میں بات کرنا آف لائن۔ ہمیں وہ چیزیں راس آتی ہیں، حضور کا کہا ہوا بتائی ہوئی چیزیں اور قرآن کی آیات، یہ ہم خود کیوں نہیں گھروں میں پڑھتے؟ کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے رسول بھی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی چیزوں پر ایمان لائے، مومنوں تم بھی۔ کن کن چیزوں؟ کلن آمن، لوگ کہتے ہیں حضور کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں قرآن تھا، قرآن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں پہلے خود انبیاء ایمان لاتے ہیں اور ان چیزوں کو اپناتے ہیں اور پھر آگے یہ پیغام دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کس طرح سے شان بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ سمجھتے نہیں اس میں بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی اگر یہ کہہ دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مت ماری ہوئی ہے، جہالت۔ اور پھر بھی ان کے پیچھے ایک جمع غفیر ہے، کہتے ہیں ہماری اکثریت ہے، یو کے میں بھی اللہ کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمُ الْجَاهِلُونَ، اکثریت جاہلوں کی اکثر رہتی ہے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے رسول سب پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے رسول۔ کیا مطلب؟ شان میں تو مختلف ہے مراتب میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، رسول اللہ کو نہ مانے، عیسائیوں کی طرح حضور کو نہ مانے، اور یہ نہیں، ہم مسلمان وہ واحد قوم ہے جو تمام انبیاء پر ایمان لاتی ہے۔ اور کہا حضور نے کہا وقالوا سمعنا واطعنا، یہ نہ کہو کہ اللہ یہاں محاسبہ کریں گے پکڑیں گے بڑا مجھے، نہیں بندے ہو تم کو سمعنا واطعنا، یا اللہ تیری بات سنی ہمیں قبول ہے،
ہم نے سنی ہم اطاعت کریں گے. غفرانک ربنا, یا اللہ تو معاف کر دینا ہمیں, والیک المصیر, تیری طرف ہی لوٹنا ہے. آگے وہ آیت نازل ہو گئی. اور یہ 2 آیتیں کہا, یہ بھی تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں جو 3 تحفے دیے گئے, ایک نماز کی فرضیت, دوسری یہ 2 آیتیں خاص خزانے سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو دی, اور تیسری بات یہ تھی, کہا کہ یا رسول اللہ, اے رسول تیری امت کا جو شخص شرک سے باز رہے گا تو اسے میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالوں گا. مطلب انسان اپنی غلطیوں کی سزا اللہ چاہیں گے اللہ معاف کر دیں, لیکن شرک لظلم عظیم, اللہ نے کہا شرک میں معاف ہی نہیں کروں گا. اور ہم شرک بھی کریں اور پھر کہ نہیں سفارش ہو جائے گی, شفاعت چل جائے گی, شرک کے معاملے میں تو نہیں. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا. اور یہ دنیا میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ملازم ہو, جونیئر ہو, کوئی بھی ہو, انسان کی ہمت, ابیلٹی, قابلیت, صلاحیت, کیپیبلٹی دیکھ کر کے ذمہ داری ڈالنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تڑا تڑ سارا ہی تم کر رہا, پھنس گیا, نوکر رکھا ہے گاڑی چلانے کے لیے, کپڑے بھی تم داؤ, کچن میں بھی تم, تو یہ اللہ تعالیٰ بھی بوجھ اس طرح سے نہیں کسی پر ڈالتے. آپ اس مثال کو کہیں بھی سیٹ کریں. فرمایا لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت, انسان جو اچھائی کرے گا وہ اس کا بدلہ, برائی کرے گا تو اس کا بدلہ پائے گا. آگے اتنی خوبصورت دعا سکھائی, اس کے ساتھ اختتام کیا. اللہ رب العزت یہ دعا ہم یاد کریں, مانگیں, اور اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. دیکھیں دعا, فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, اے پروردگار اگر ہم کوئی بھول چوک کر جائیں, کوئی غلطی ہو جائے ہم سے, لا تو اس پر ہم مواخذہ نہ کرنا, جان بوجھ کے نہیں, بھول چوک سے غلطی کوئی ہو جائے, بھول چوک ہو جائے, یا اللہ لا تؤاخذنا, اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا, اے پروردگار تو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا, کما حملتہ علی الذین من قبلنا, جیسا پہلے لوگوں پر ڈالا. آپ کو شاید پتہ نہیں, پہلے یہاں تک بھی تھا کہ آپ کے کپڑے اگر گندے ہو جائیں تو وہ کپڑے دوبارہ آپ نہیں پہن سکتے ہیں, اب تو دھو کے وہ پہنے جا سکتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ صدقہ خیرات کرنا ہے تو کھلے میدان میں یا کہیں رکھو, آگ آئے گی اور جلا دے گی. اب تو آپ اپنے بہن بھائی پڑوسی کمیونٹی میں کسی کی مدد کرتے ہیں. مطلب ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا پہلوں پر ڈالا گیا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, یا اللہ جس کی ہم میں طاقت نہ ہو, ہمیں ایسی چیزیں بھی ہم پر نہ. پہلے یہ تھا گناہوں کے کئی دفعہ بنی اسرائیل کو کہا گیا ایک دوسرے کو قتل کرو, یہی تمہاری سزا ہے. تو امت محمدی پر تو اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ ایسی چیز جس کی ہمت نہیں ہے, یا اللہ وہ ہم پہ نہ ڈالنا. واعف عنا, یا اللہ درگزر, اگنور, درگزر, یا اللہ درگزر کر. واغفر لنا, معاف کر دینا. ورحمنا, یا اللہ ہم پر مرسی اور رحم کرنا. انت مولانا, تو ہی تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, یا اللہ تو ہمارے اندر کے معاملات بھی سارے ان میں بھی ایسا بوجھ نہ ڈال. اور پھر سکون سے رہنا نصیب نہیں ہوتا, اندر سارا ٹھیک, باہر بھی دنیا کفر کے لیے بھی کہا فانصرنا علی القوم الکافرین, اے پروردگار تو کافر قوم پر بھی ہماری مدد کرنا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے حضور کا وہ فرمان الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, کہ یہ کفر اور اسلام, حق اور باطل کی جنگ قیامت تک رہے گی. اللہ سے جو ہے وہ ہمیں, اے رب ہمیں اندر کے کفر سے نجات نصیب فرما, اور باہر کے کفر کے مقابلے میں تو ہماری نصرت اور مدد فرما. یہ دنیا کا معاملہ ایسا ہی رہنا ہے. اس پر ہماری سورۃ بقرہ کا خلاصہ ختم. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. خاص طور پر پہلی 5 آیات الف لام میم سے ہم المفلحون تک, آیت الکرسی اور 2 بعد والی آیتیں, اور یہ آمن الرسول سے آخر تک, یہ 10 آیتیں بہت اہم ہیں. انہیں ضرور یاد کریں اور پڑھا کریں. اور کسی کو دم کرنا ہو, پریشانی ہو تو پڑھیں, گھر میں برکت کے لیے پڑھیں, رات کو سوتے ہوئے پڑھیں, بچوں پر پڑھ کر کے پھونک ماریں. یہ ٹی وی پر بار بار پھونک کر کے, یا پیروں فقیروں کے پاس وہ آپ کو کچھ نہیں بھی ہوگا تو آپ کو ذہنی مریض کر دیں گے, سائیکی بنا دیں گے وہ, اس لیے ان سے بچیں. قرآن, اسی لیے لوگ ایسے لوگ جاہل, آپ قرآن ہے نا لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ لوگوں کو ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف, اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے. یہ جاہل علماء آپ کو قرآن کی طرف نہیں آنے دیں گے. کیوں؟ پھر ان کا تو بزنس ختم ہو جائے گا. تو آپ ان کے بزنس کی بجائے قرآن کی طرف توجہ دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں ہم نے اعلان کیا تھا 5-6 منٹ باقی ہیں. 5 آج کیا تاریخ ہے؟ 23 مارچ. بڑا اہم واقعہ ہمارے لیے یہ دن ہے. آج سے 73 ایئر بیک 23 مارچ 1940 میں
مسلمان اکٹھے ہوئے تھے قائد اعظم کی قیادت میں لاہور منٹو پارک میں. اس وقت پاکستان نہیں ہوتا تھا جہاں آج کل مینار پاکستان بنا ہوا ہے. وہاں اکٹھے ہوئے تھے. کیوں کہ مطالبہ یہ تھا برٹش انڈیا جو گورے جو ہندوستان پر حکمران تھے ان سے جو قابض تھے ان سے مطالبہ یہ تھا کہ ہم مسلمان الگ لوگ ہیں, ہمارا قرآن الگ ہے, ہماری تعلیمات, ہمارا دین, ہماری شریعت, اس لیے ہمیں رہنے کے لیے الگ ملک چاہیے. تو یہ پہلی دفعہ جو قرارداد پاکستان ویسے تھی تو یہ قرارداد یہ غیر مسلموں نے اس وقت ہندوستان میں رہنے والوں نے مشہور کر دیا, نام پاکستان کا آ گیا کہ یہ قرارداد پاکستان انہوں نے پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے واقعتاً وہ تعبیر وہ خواب تعبیر میں بدل دی اور اس کے تقریباً 7 سال بعد ہمیں اپنا ملک نصیب ہوا پاکستان. ہمارے کئی لوگ یہ نہیں جانتے, وہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے لڑ کر کے پاکستان لیا. نہیں, مسلمانوں نے ایک لمبا عرصہ حکومت کی. ہندوستان تھی تو ہندوؤں کی بستی. ذرا آپ اگر تاریخ میں تھوڑا پیچھے تصورات میں جائیں تو ہندوستان ہندوؤں کی بستی تھی. وہاں اولیاء آئے اور انہوں نے ڈیرے ڈالے اور لوگوں کو تبلیغ کی, پھیلتے گئے اور پھر اللہ نے حکومتیں بھی دیں. خواجہ معین الدین اجمیری, بابا فرید الدین شکرگاہ, سارے حضرات, اور وہ آئے تبلیغ کے لیے. تو تبلیغ کے لیے پھیرا نہیں پایا بلکہ ڈیرا ڈالا. آج ہم پھیرے ڈالتے ہیں, اس وقت اولیاء ڈیرے ڈالتے تھے. وہاں آئے, جم گئے, کام کیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومتیں دی. ان علاقوں میں بڑی حکومت کی مسلمانوں. یہ پھر تقریباً 150 سال انگریز جب آیا, مسلمان جب حکومت کرتے تھے تو اونلی 15% تھے, لیکن حکومت پورے انڈیا اور ہندوستان پر انہوں نے کی. ان کے خاندان کبھی تغلق ہے, کبھی خلجی ہے, کبھی پٹھان, بدلتے رہے, آپس میں لڑتے رہے, لیکن حکومت انہی کی رہی اور زبان بھی انہی کی رہی. اور پھر انگریز آیا تجارت کے بہانے, اور بھی فرانسیسی بھی آئے اور ڈچ بھی آئے, وہ سارے آئے. انہوں نے کمپنیاں بھیجی وہاں پر اور مشینری, وہ لوگ تبلیغ والے لوگ آئے, آہستہ آہستہ انہوں نے حکومت چھین لی. اب گورے حکمران تھے انڈیا پر. اب گوروں یہ لڑکے نہیں ہم نے لیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے کسی نے مجھے 2 باتیں کہیں کہ جی یہ ضرور آج, میں نے اسے وہ کہتا نہیں جی لڑائی ہوئی, اتنے قتل ہوئے. وہ لڑائی جو ہوئی تھی نا تقسیم کے وقت, ہجرت کے وقت, وہ حکومت کے ساتھ وہ تھی مسلمانوں کی اور سکھوں کی, وہ اپنی ذاتی لڑائیاں جو, لیکن آزادی کے لیے لڑائی نہیں ہوئی. یہ تو خود چاہتے تھے کوئی ریزنیبل اسکیپ وہاں سے, کیونکہ یہ ورلڈ وار سیکنڈ جنگ عظیم دوم کے بعد جب بڑی طاقتیں آپس میں پنجہ آزمائی ہوئی ہے, جاپان, رشیا اور ان کی, اور بعد میں پھر انہوں نے جب دیکھا گوروں نے کہ اب ہمارا تو کسی جگہ پر بھی ہم پاؤں نہیں ٹکا سکتے ہیں, تو جانا یہ چاہتے ہی تھے وہاں سے. تو لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہاں ہم ہندوستان میں بھاری اکثریت میں مسلمان ہیں یا ہندو اور غیر مسلم ہیں, تو ہمیں ایک ہی کی بجائے ہمیں الگ خطہ چاہیے. اور یہ اس کے بارے میں قرارداد پیش کی تھی پہلی دفعہ وہاں پہ مینار پاکستان میں. اس کی یاد میں آج کے دن میں ابھی بھی ہمارے ملک میں توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. توپیں کو چلاتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ کیوں کیا تھا, کس لیے کیا تھا, کہاں تک کامیاب گئے, یہ نہیں بتاتے. اور پھر کتنا نقصان ہوا بعد میں. اللہ مسلمان اکٹھے ہوئے, ملے, قائد اعظم محمد علی کی اس میں قیادت میں اللہ نے رنگ دکھایا. لیکن پھر جب ملک تقسیم ہوا ہے تو ہماری کتنی بچیاں وہ اس وقت سکھوں نے اٹھا لی تھی, جن میں سے تاریخ میں آتا ہے 75,000, جن میں سے کوئی 50,000 درآمد ہوئی, باقی 25 کا ابھی تک نہیں پتا. اور قتل آپ پاکستان بننے کے بعد کی اخبارات یا تاریخ دیکھیں, پاکستانی اخبارات نے پاکستان بننے کے 1.5-2 سال بعد یہ لکھا تھا کہ تقریباً اس میں کچھ 10 لاکھ لوگ قتل ہوئے, اور انڈیا والوں نے یہ لکھا تھا کہ 6 لاکھ. لیکن بہت لوگ مارے گئے. لوگوں نے قربانیاں دیں دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, کہ بن کے رہے گا پاکستان, لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کیا پیچھے کیا تھا کہ دین چاہیے, اسلام چاہیے, اور آج کیا دین ہے یا اسلام ہے وہاں پر؟ اس وقت سب پاکستانی تھے, نہ کوئی بنگالی تھا, نہ کوئی پنجابی تھا, نہ کوئی سندھی تھا, نہ کوئی بلوچی تھا. اور آج وہاں سندھی سندھی ہے, بلوچی بلوچی ہے, پنجابی کو پنجاب کے علاقے نہیں, اس وقت سب مسلمان تھے. اور آج اسلام
اس وقت اپنے لیے، اپنوں کے لیے، آزاد وطن کے لیے لڑنا جان دینے والے آج ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات ضروری کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کس طرح قرآن پاک وہ آیت ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نعمت ہوتی ہیں دو طرح کی، ایک ذاتی حیثیت کی، ایک قومی حیثیت کی۔ ذاتی حیثیت میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان کے بدلے میں سونا، چاندی، دولت، عزت، سب کچھ ایک سائڈ پہ، ایمان بڑا ہے۔ اور قومی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں آزاد وطن کا ہونا، آزاد ریاست جہاں آپ اپنے دین، اسلام، تعلیمات پر امن، سکون، سیکیورٹی کے ساتھ بسر کر سکتے ہوں زندگی، بڑی نعمت ہے۔ اس کا اگر شکر نہ ادا کیا جائے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اور ہم نے شکر نہیں، اللہ نے ہمیں خطہ دیا، لیکن وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ ایک بات دعا سے پہلے آخری کہہ دوں، کسی نے بار بار کہا کہ معاشرے میں یہ پھیلایا جاتا ہے کہ علماء تو خلاف تھے، مولویوں کو تو انڈیا میں، ادھر پاکستان آنا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، آپ علماء کے کردار، آپ کو تاریخ پاکستان کا پھر ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان میں ادھر کراچی میں جھنڈا لہرانے والے کون تھے پہلی دفعہ پاکستان کا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی۔ وہاں دوسری مشرقی پاکستان میں جھنڈا، یہ کون تھے؟ مولانا شبیر احمد عثمانی، بہت بڑے عالم دین۔ مسلم لیگ کی کو تو تاریخ پڑھیں، مسلم لیگ کی تو سنتے نہیں تھے لوگ۔ مسلم لیگ والے جب نعرے لگاتے، جا کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں تمہاری تو اپنی شکلیں نہیں ہیں اسلام والی، تم دین کو، قرآن کو جانتے، تم کیا اسلام لاؤ گے؟ یہ پھر انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکایا دیوبند کا، یہ گئے پھر حضرت تھانوی کے بھتیجے کے پاس، شبیر علی کے پاس، وہ گئے پھر مولانا ظفر احمد عثمانی اور شبیر احمد عثمانی کے پاس، یہ روحانی شکلیں آگے لگیں اور انہوں نے آگے ہو کر کے قیادت کی، پھر پاکستان بنا۔ اور آج کہتے ہیں علماء تو خلاف تھے، پھر تو اب تاریخ کا ہی نہیں پتا۔ وہاں یہاں مولانا شبیر احمد عثمانی جھنڈا لہرا رہے ہیں اور قائد اعظم نے کہا مولانا آپ کا حق ہے۔ اور بنگلہ دیش میں کس نے جھنڈا لہرایا پہلی دفعہ؟ مولانا ظفر احمد عثمانی۔ جب قائد اعظم فوت ہوئے، قائد اعظم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی نے۔ پاکستان بنا، پاکستان میں درس قرآن پاکستان ریڈیو پر سب سے پہلے کنہوں نے شروع کیا؟ مولانا احتشام الحق تھانوی نے۔ بھائی، اور کون سے لوگ تھے دین میں؟ کن؟ قائد اعظم بڑا سمارٹ آدمی تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں، ان کی خدمات قبول کرے۔ انہوں نے دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو اسلام کا صحیح مزاج رکھتے ہیں۔ اگر مشرک اور بدعتی اور لوگوں کو کافروں کے فتوے لگانے والے کہ ہماری نماز نہیں ہوتی، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتی، اس طرح کے لوگ ہوتے تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا۔ علماء حق کو آگے لگایا، ان کی سرپرستی میں قائد اعظم اور مسلم لیگ نے کام کیا، قرارداد پاس کی 23 مارچ 1940 میں، پھر عملی جامہ اللہ نے پہنایا 14 اگست 1947 کو، اور پھر ایک لمبی تاریخ ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے ملک لیا گیا تھا اس میں ہم کامیاب ہوئے کہ ناکام؟ اس لیے ہم نماز سے پہلے بھی اور نماز کے، اور میں نے آج فجر کی نماز میں جماعت میں شاید پاکستانی میں ہی تھا، اور لوگ تھے، صومالی تھے، سعودی عرب کے تھے، افغانی تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ تو ابھی بھی آپ ذرا سے درخواست کرتا ہوں، آپ دعا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع